اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، عرس پاک دی اس تقریب شہید دے اندر میرے تو پہلے اہل سنت و جماعت دے بڑے فاضل ذی وقار عالم دین منڈی بہاؤالدین دے معروف مذہبی پیشوا اور خطیب حضرت مولانا محمد عنایت اللہ صاحب چشتی برکاتی خطاب فرما رہے سے محفل اور فقر نسبت تعلق ولایت دے سلسلے چنا بہترین دلائل براہین نال تھوڑے سامنے گفتگو فرما کے تھوڑے دلاں نو خوب گرمایا اور تھوڑے ضمیر نو جھنجوڑیا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے۔ عثمان بحیثیت خلیفہ چونکہ خلیفہ سوئم نے ذکر دے اعتبار نال بھی یاد دا اتفاق نال دو خلیفے دا ذکر ہوندیاں گھٹ رہ جاندا ہے۔ اس وجہ تو میں آج چاہیا کہ جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ دی شان دے سلسلے تواڈے سامنے قرآن اور حدیث پڑھ کے کچھ بیان کریے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام اور اہل بیت دے تعلقات سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ دے متعلق ایک ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور ایک ہے شیعہ حضرات دا عقیدہ۔ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ رسول کریم دے داماد ہیں۔ شیعہ حضرات دا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم دے داماد بھی نہیں اور مسلمان بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دے نبی کریم دے جوائی ہونے دے سلسلے میں شیعہ حضرات دی طرفوں عموماً 3 اعتراض کیتے جاندے ہیں جنہاں دے جواب قرآن پڑھ کے میں تھوڑے سامنے پیش کرنے تاکہ تانوں بھی اپنے مذہب دا پتہ لگے۔ صرف اہل سنت و جماعت نو اپنے مذہب دے معلومات بہم پہنچانے، کسے اور نو نہ سا کچھ کہنے نہ کسے نال کوئی چھیڑ چھاڑ دی ضرورت۔ اے فقیراں دی درگاہ عرس پاک دی محفل حضرت امیر ملت امیر حزب اللہ رحمت اللہ علیہ انہوں دے والد سید مظفر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں دے دادے سید حیدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سارے سید کون سید سی؟ سنی۔ سنی بولو کون ہے؟ سنی۔ اور جناب محترم سید نیک عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی کون ہے؟ سنی۔ تے واجب الاحترام جناب سید کمال شاہ صاحب کون ہے؟ سنی۔ اور پیر طریقت آستانہ علی زیرت آستانہ علیہ جلال پور شریف سید برکات احمد شاہ صاحب وہ کون ہے؟ سنی۔ سید اور سنی اے سارے سید سنی نے جنہوں دی محفل ہو رہی ہے اور یہ اندر اس وقت میں ذکر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں تاکہ اہل سنت سادات دے عقیدے دا تانوں پتہ لگے کی عقیدہ اور کتنا پاک عقیدہ ہے۔ جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے متعلق شیعہ حضرات دی طرفوں جڑے اعتراض کیتے جاندے نے عموماً 2-3 اعتراض نے۔ ایک جو ایک کہندے جی اج کل سید چاہے وہ کسی بھی جگہ دے رہن والے ہون اور کسی بھی عقیدے دے ہون سید اپنی دھیاں دا رشتہ ہرل نو کھرل نو راجے نو تارل نو چیمے نو چٹھے نو ارائی نو دکھڑ نو ملک نو آوان نو نہیں دیں۔
آج کل سید گناہگار ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی اولاد ہون دی وجہ تو امتیاں نو رشتہ اپنی دھیاں دا نہیں دیندے، چاہے وہ سنی ہون چاہے وہ شیعہ ہون، لیکن نبی کریم اپنی بچی دا رشتہ بیگانے نو دے دیتا کملی والے نے۔ اے ہو سکتا ہی نہیں اگر 1400 سال تو بعد سید اپنی بچی دا رشتہ ہوری نو نہیں دیندا تے نبی کریم اپنی دھی دا رشتہ امتی نو دے بیگانے نو دے، ہو سکتا ہی نہیں۔ ایک اعتراض ہے، دوجا اعتراض ہے کر دین کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مٹی دے بڑے ان خاکی، نور دی بیٹی خاک دے گھر نہیں جا سکتی۔ تیجا اعتراض ہے کر دین کہ رسول کریم دی بیٹی ایک ہے اور دھی کوئی نہ ہوئے تے داماد نہیں ہے، عثمان کس طرح داماد بن سکتا ہے؟ یہ تین اعتراض نے حضرت عثمان دے متعلق مشہور۔ اور چوتھا اعتراض ہے کہ نبی کریم نے ایک بندے مدینے میں کر دیتا سی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اس بندے کو واپس بلا کے کملی والے دے حکم دی خلاف ورزی کیتی ہے، لہذا جناب عثمان رضی اللہ تعالی نہ صحابی رہنے، نہ متبع رہنے، نہ مطیع رہنے، نہ مستحق بیعت رضوان رہنے، نہ عظمتوں دے وارث رہنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ فسق و فجور جو قدم رکھ دیتا ہے، خلاف ورزی حکم رسول پاک کر کے۔ اے تین چار اعتراض جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ ان اعتراضات تو بعد میں تھوڑے سامنے علم نال جواب شروع کر رہا ہوں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ میں سنیاں دی محفل ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے عقیدے دی گل سمجھاواں۔ سمجھنی چاہتے ہو کہ نہیں؟ زور نال بولو، پھر کوئی سمجھ آوے تو بولیا بھی کرو، گل ختم ہوئے تھوڑی اچھے تو کوئی گل نظر بھی آوے کہ تمہیں سمجھ آئی۔ جے میں گل ختم کرا تا بھی چپ، نہ کرا تا بھی چپ، اکو چپ کر گئے ہو، بالکل دڑ وٹ گئے ہو، سمجھ ہی نہیں آؤں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آوے تو ہلو جلو، کو سر ہلے، کو چہرے تو پتہ لگے۔ میں دو ترے گلاں کیتیاں، مینوں انج پتہ لگدا سی جو ان مارے انی نے تے مکا لگے تھمی۔ میں گل کر چھڑنا ہے، بونجے بیٹھے میں کوئی پتہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں سمجھیا ہے میں پیا میں شاوری پارے آیا نہ لگے، اور نارو پار نے جڑے ساڈے نال شاید وہ گل ہی کوئی پہ کر دے، میں تواڈے نال ہی گل پہ کر۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میرا منہ تواڈے سارے اول نہیں، سٹیج دی حالت ہی ہو جی چاہیے اے سی کے رخ سٹیج دا ادھر ہوندا تاکہ مجمع سارا سامنے، لیکن انہیں میرے تے منتظمین دا کم ہے میرے سامنے جڑے تسی دو چار جی پھس گئے ہو، تانوں تے چاہیے کم از کم کوئی سر ہندیا رہنا، کو مینوں تہاڈا پتہ لگے، تہاڈا مینوں پتہ لگے۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ دے متعلق میں عرض کر رہا سی، حضرت عثمان دے متعلق جڑے اعتراض کیتے گئے متعلق میں ایک کو جواب تھوڑے سامنے یہ عرض کرنا ہے، اور جواب ایڈا پکا عرض کرنا ہے کہ وہ دے نال 10,000 روپے دے انعام دا اعلان بھی کر۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ پہلے سناواں گے تاکہ مٹی تے خاک تے نور تے اے جناب چٹھے تے سید تے گوندل ایک گل ساری مک جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے دادے دا نام کی ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ بولو سارے، مسلمانوں چار پشتاں نبی دیاں ساڈے بزرگ کہندے ہوندے سی یاد ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو دیکھ چار پشتاں یاد ہونی چاہیے۔ ہوں سڈے اینے بچے انہوں نے 20 ملکوں کے نا آدھے، کویت بھی، قطر بھی، دبئی بھی، ابوظہبی بھی، سعودی عرب بھی آدھے باہر جانا ہے، ملکوں کے نا یاد کیتے نے، نبی دے والد کا نام بھی نہیں، اور باہر جانے کا ایڈا شوق چڑھ گیا لوگ اور رو ہی کوئی نہیں، جن ویکھو ہوئی آتا میں باہر چلیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دیا چار پشتاں یاد کرنی ضروری نے۔ رسول کریم دے دادے دا نام کی ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا دادا ہے
اے دادا صرف کملی والے دا ہی نہیں، اے حضرت علی دا بھی دادا ہے۔ اے جناب عبد المطلب دیاں کئی بیویاں ہوئی ہیں، ایک بیوی دے پیٹ وچوں 3 بچے پیدا ہوئے، ایک بچے دا نام ہے عبداللہ، دوجے بچے دا نام ہے ابو طالب، ایک دھی پیدا ہوئی او دا نام ہے ام حکیم بیضا۔ یہ 3 بچے پیدا ہوئے جناب عبد المطلب دی ایک بیوی دے پیٹ چو، 2 پتر اور ایک دھی۔ اے ہن ہر باپ جس طرح اپنی اولاد دے فرض ادا کردا ہے شادی کر کے، باب عبد المطلب نے بھی اپنی اولاد دے فرض ادا کیتے، حضرت عبداللہ دی شادی کیتی ہے حضرت آمنہ نال، ابو طالب دی شادی کیتی ہے فاطمہ بنت اسد دے نال، 2 پتر ویائے گئے، پیچھے دھی رہ گئی باب عبد المطلب دی نبی دی پھپھی ام حکیم بیضا، اے دی شادی کیتی مکے شریف دے اندر ایک بندے نال جدا نام سی قریظ مکی، باب عبد المطلب دی دھی بھی ویائی گئی، پتر بھی ویائے گئے، ہن انہاں تیناں دے گھر اولاد پیدا ہو گئی، جوڑا سی آمنہ تے عبداللہ دا وچوں پیدا ہونے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوڑا سی فاطمہ بنت اسد تے ابو طالب، انہاں دے وچوں پیدا ہونے والا حضرت علی، ام حکیم بابے دی دھی سی، دا خامن سی قریظ مکی، اس جوڑے وچوں پھر اگوں دھی پیدا ہوئی، او دا نام سی اردا، اردا عربی وچوں دا نام سی الف رے دال یہ کھڑی زبر، داد نال اردا نہیں دال نال۔ اے اردا کون سی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ دی پھپھی دی دھی کہ نہیں؟ کملی والے دی پھپھی ام حکیم تے او دی دھی رسول اللہ دی پھپھی دی، حضرت علی دی پھپھی ام حکیم حضرت علی دی بھی پھپھی دی، اے باب عبد المطلب دی کی لگی ہے 2 محمد تے علی 2 کی لگے پوترے، اے اردا کی لگی ہے 2 3 بچے پیدا ہو گئے، کملی والا حضرت علی اردا، دھی دے گھر دھی پیدا ہوئی، 2 پتروں دے گھر پتر پیدا ہوئے، اے اردا جڑی کملی والی دی پھپھی دی دھی ہے حضرت علی دی پھپھی دی دھی ہے، اے دی شادی ہوئی ہے عفان نال، اور اس اردا دے پیٹ وچوں پیدا ہویا ہے سنیاں دا پیر عثمان۔ اے سجرا میں اس واسطے سنا چلیا کہ ایویں جھگڑے بازار کرنے، بنیاں کرنے، فضول کرنے دی مینوں عادت نہیں، میں ذمہ داری نال صرف یہ گل کرنا ہے کہ پھالیے تے کنگ روڈ دے اندر کوئی زیادہ فیصلہ نہیں، 1 سال تک اج تو لگ کے کوئی ماں دا لال میرا شجرا، کوئی عالم کسے دنیا دا میرا دسیا شجرا غلط کر دے گا، مینوں کہے گا جی میں اور شجرا دکھانا حضرت عثمان دی ماں ہو نہیں جی تساں دسی ہے، کوئی اور میں ثابت کر دے گا، رب دی قسم میں شریف تے ذمہ دار تے بزرگ تے سید تے عالم انہاں لوگوں دے وچ اعلان پیا کرنا ہے، نالے میں مذہب بدلنے دا اعلان کر دیاں گا، نالے نقد 10,000 روپیہ انعام دیاں گا۔ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی سگی پھپھی دی دھی دے پتر کی لگدے، کملی والے دی سکی پھپھی دی دھی دے پتر لگدے، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ دی سکی پھپھی دی دھی دے پتر لگدے، دونوں طرف تو ایک پاسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے پاسے جناب محمد رسول اللہ نے، وچ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود نے، ایک پاسے رسالت دا دریا ہے، ایک پاسے امامت دا دریا ہے، وچ حضرت عثمان نے امامت والو ٹریا، حضرت علی والو حق دے امام والو تے عثمان انہاں دی پھپھی دی دھی دا پتر لگدا ہے، نبوت والے والو چلے رسول اللہ والو انہاں دی پھپھی دی دھی دا پتر لگدا ہے، ایک پاسے معجزات والے، دوسرے پاسے کرامات والے تے وچ عثمان نے، ایک
پاسے جناب بہرے رسالت والے دوسرے پاسے بہرے امامت والے تے وچ عثمان نے ایک پاسے پتھراں نو کلمہ پڑھا دینے والے اور دوسرے پاسے جناب رکاب جو قدم رکھ کے قرآن پڑھنے والے تے وچ جناب عثمان ذوالنورین نے ایک پاسے وار سے قد جاءکم من اللہ نور بن کے ہونے والا ہے اور دوسرا مٹی تے لیٹ کے لقب ابو تراب پانے والا ہے وچ جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی نے حضرت عثمان دے نال دا بچہ تے ماں نے جمی کوئی نہیں اس واسطے کہ جے نبی والوں چلے آ تے ادھر بھی پھپھی دھی دا پتر لگدا ہے ولی والوں چلے آ تے پھپھی دھی دا پتر لگدا ہے ایک پاسے ولایت دا سمندر موجے مار رہے ہیں اور دوسرے پاسے امام الانبیاء دے سر تے تاج رکھیا گیا ہے عثمان نو ادھروں ویکھا تے رسول نہ رلدا ہے ادھروں ویکھا تے علی نہ رلدا ہے عثمان نبوت تے امامت دے درمیان ہے اس وقت امامت بھی نور ہے نبوت بھی نور ہے جڑا دوواں دے وچکار ہے او ذنور ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالی وہ رشتہ جڑا میں تھوڑے سامنے عرض کر دیتا ہے اور اس واسطے خاص طور تے تواڈے پنڈ دے اندر آ کے عرض کیتا ہے تاکہ تواڈے ذہن دے اندر ایک گل نقش ہو جائے کہ یہ جڑا پروپاگنڈا ہوندا ہے جی باہر دھی دے چلی سید جٹن نہیں دیندے چٹھیاں نوں نہیں دیندے میں ہن ثابت کر کے دس عثمان چٹھا ہے حضرت عثمان کھرلے ہرلے حضرت عثمان گوندڑے جڑا نبی دا دادا لگدا ہے عثمان دا نانا لگدا ہے جڑا علی دا دادا لگدا ہے عثمان دا نانا لگدا ہے ہن سوچ لے جے مٹی نے تے سارا ٹبر ہی مٹی نے نور ہے تے سارا ٹبر ہی نور ہے تے جے برکت والے نے تے سارے ہی برکت والے نے جے راجے نے تے سارے ہی راجے نے تے جے امام نے تے سارے ہی امام نے کیونکہ جڑا رسول دا دادا لگدا ہے وہی عثمان دا نانا لگدا ہے ہیڈ ورکس مگر ایک کے پاور ہاؤس ایک پاور ہے جتوں ساریاں ایک ہی دریا سے وہی نہریں ہیں جاری ساری یہ ساریاں ایک دریا دیاں مختلف نہریں حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی بیگانہ نہ بنا نہ جناب عثمان دے متعلق ایک کمی کہ جناب جٹ سی اور سید جٹ نو دھی نہیں دیندے نبی نے کس طرح دیتی اے نبی دی سگی پھپھی دی دھی دا پتر سی ایک دن مینوں ایک آدمی کہنے لگا ہے تے کلام کوئی نہیں یہ تے کتاباں چ لکھیا ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے نانکے حضرت عبد المطلب نے لیکن کہنے لگا نانکے دا رشتہ تے کوئی نہیں ہوندا میں کیا سبحان اللہ نانکیاں تے سوری دے چھڑنا چاہیے نانکیاں جیڑا دنیا تے بھڑا تھا کہ کوئی نہیں ہوندا اس واسطے تے دھی دیندے تے پتر جم دے وہ نہ دین تے تہاڈا والد صاحب انہی آوارہ ہی پاؤندے پھرن کنگ روڈ تے اس واسطے نانکیاں دا بڑا گناہ ہوندا نانکیاں دا تے رشتہ ہی کوئی نہیں ہوندا نانکے دھیاں نہ دین پتر رسلی کو پیدا نہ ہو سارے انہی الو باٹے پاؤندے پھر نانکے بڑی غلطی کردے نانکے دا رشتہ کوئی نہیں ہوندا او میں کیا ہے حسد تو کرنا ہے تعصب تو کرنا ہے بغض تو کرنا ہے بیماری تو کرنا ہے کیوں ہے گل کر کہنے لگا قانون ویکھ لو شاہ جی کہ پتر پیو نمبردار ہوئے وہ فوت ہو جائے پتر دا نمبردار ہوں لیکن وہ دھی دا پتر تے کدے نمبردار نہیں ہویا اس وقت دو ترن تے ملتا ہی کوئی نہیں جو کوئی ملتا ہے پتر نو مطلب دا محمد عبداللہ دے عبداللہ عبد المطلب دے چوتھی پیڑھی وچوں جا کے رلے گا نبی نو حسین اور چوتھی پیڑھی وچوں رلنے والا آل نہیں ہوندا او بلکہ پوترا تے پھر اگوں پوترے دا پتر ہوندا ہے امام حسین دا رشتہ خونی بڑا دور ہو جائے گا اگر نبی دی اولاد مننے حسین نو تے پھر نبی ایک پاسے حسین دوجے پاسے وچ فاطمہ فاصلہ کوئی نہیں دوجی پشتک نہیں جانا پیندا او دی دھی دا پتر اس وقت نبی دا بچہ بن گیا او دی موڈے تے چڑھ گیا او دی اولاد بن گیا جے حسین دی واری نانکیاں دے رشتے دا اقرار کرنا پیندا ہے نانن وچوں کٹ دئیے تے حسین نو امامت نہیں ملدی او دی رسالت وچوں ہی امامت ملی ہے اور او دی نبوت وچوں ہی اس نو برکت ملی ہے او دے دین وچوں ہی شہادت ملی ہے او دے کردار وچوں ہی نظمت ملی ہے ایتھے دو ترن جو کچھ ملیا ہے نانے کولوں ملیا ہے جے حسین دی واری نانکیاں دا رشتہ موت بارے تو عثمان دی واری نانکیاں دا رشتہ کیوں غیر موت بارے جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی اور رشتہ داری نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے نال اپنی محفل قائم کریا کرو اپنے دین نو زندہ کرو دین ساڈا انشاءاللہ سچا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور رشتہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے نال جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے جڑے نانکے نے وہی علی تے نبی دے داد کے مگر وہ ایکو خاندان ہے ہوں دل تے کسی نو مٹی بنائی جاؤ دل تے نور بنائی جاؤ دل جے وچوں ہل بنائی جاؤ دوجے کھرل بنائی جاؤ جو مرضی کری جاؤ یہ عبد المطلب دے بہرے بے کنار تو ہی نہراں نکلیاں ایک نہر وچوں رحمت للعالمین دی نہر نکلی ہے دوجے وچوں حضرت علی دی ولایت دی نکلی ہے
یہ عثمان ذنورین دی نہراں نکلیاں. ایک ہی پروگرام ہے مگر سارا خونی، جسمانی، ملی اور مذہبی طور تے انہاں دے اندر فرق کرنے دا سوال ہی پیدا نہیں. یہ پکیاں گلاں جڑا پوچھو، پکڑو، تحقیق کرو اور قیامت تک تمہیں انشاءاللہ دا جواب کسی کو نظر نہیں آ رہا. جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے متعلق میں تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے کون رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دے داماد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی. ہن پیچھے یہ گل رہی گئی وہ جڑی چٹھیاں والی تے سجدہ والی گل سی وہ تے ختم ہو گئی. اس واسطے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دے زمانے وچ میں پوچھنا ہے سید کون آئی؟ حضرت زینب علی دی بیٹی سیدزادی، ام کلثوم علی دی بیٹی سیدزادی، حضرت امام حسن سید، حسین سید، بس. حضرت علی دے اور بیٹے موجود سی لیکن حضرت علی دے 13 بیٹے باوجود ہونے دے دوجیاں پتراں وچوں کوئی سید نہیں. اس وقت انہاں دی ماں فاطمہ نہیں. ثابت ہوندا ہے میرے پیر حضرت علی تو نسل سادات نہیں چلی، حضرت فاطمہ تو سادات چلی. سبحان اللہ. علی تو سادات چلدی تے علی دے سارے پتر سید ہوندے لیکن حضرت فاطمہ دے بیٹے سید نے. اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ سادات رسول کریم دی بیٹی تو چلی. او دی نسبت خاتون جنت رضی اللہ تعالی نال ہے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی بیٹی دی اولاد جڑی میں تھوڑے سامنے گن رہا ثابت ہوتا ہے اور سید کوئی نہیں. 2 دھیاں 2 پتر حضرت علی دے اے سید. اس زینب دی شادی حضرت علی نے کدھر کی سی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دھی دی شادی کدھر کی تھی؟ اور تے اس ویلے دنیا دے اندر سید ہی کوئی نہیں اور سید سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حضرت علی دے اپنے بیٹے سید نہیں سی. دوجے حضرت غازی عباس غازی شمار ہوندے لیکن انہاں دے نام نال امام دا لفظ دے سوا تے نہیں لکھیا جاندا کہ حضرت فاطمہ دی اولاد نہیں. غازی عباس دی ماں دا نام ام البنین ہے. او علی دا بیٹا ضرور لیکن خاتون جنت دا بیٹا نہیں. اس وقت دی 12 امام وچ گنتی نہیں. علی دا پتر ہو کے سید نہیں. اور سید کس نے ہونا سی؟ پھر حضرت زینب دی شادی کدھر ہوئی؟ حضرت زینب دی شادی حضرت علی نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر تیار دے نال کر دیتی. تے جے علی ہو کے حق دا امام اپنے خونی رشتے دے اعتبار نال او اپنے چاچے اپنے بھتیجے نال اپنی دھی دا بیاہ کر دے تے حضرت علی دی ولایت چ کوئی فرق نہیں ہوندا. اسی طریقے نال میرا کملی والا اپنی بچی دا نکاح اپنی پھوپھی دی دھی دے پتر نال کر دے تے محمد دی نبوت وچ کوئی فرق نہیں ہوندا. کیا بہترین فیصلے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جڑا دین سارے سامنے پیش رکھیا ہے اور جڑیاں نسبتاں قائم کر کے دتیاں سرکار دو عالم نے وہ تھوڑے سامنے میں بیان کر رہا. کون رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جن دے رشتے صحابہ کرام دی جماعت نال قائم سی؟ صحابہ دی جماعت تو الگ کر دیتا گیا سلسلہ تے سارا بگڑ جائے گا. ایک آدمی مینوں ایک دن کہنے لگا میں حضرت عائشہ صدیقہ نوں اہل بیت چوں نہیں مندا. میں کیا من جائے گا تو تیری بہتری ہو جائے گی، اگر نہیں منے گا تو تیری مرضی نہیں. میں کہہ رہا گڑ لے کے آیا ضرور مان. میں تو قرآن مجید پڑھنا ہے سنانا ہے سمجھانا ہے. میری یہ ذمہ داری نہیں مننے نہ مننے. میں کیا تینوں اعتراض کی؟ کہنے لگا اعتراض مینوں ہے کہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی صدیق اکبر دی بیٹی ہے صحابی دی دھی ہوے تے ایڈا نیر توبہ توبہ توبہ. مینوں کہنے لگا ہوئے صحابی دی دھی تے توبہ 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 تے کہنے لگا توب تڑوبہ. ایڈی توبہ ایڈا کدے نیرے ہوئے صحابی دی دھی تے اہل بیت چ ہوئے. صحابی دی دھی ہوئے تے اہل بیت چ ہوئے گھر وال. میں کیا ہے تیرے ماں عقل دی فکری غلطی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے متعلق نسخہ الگ نہیں بنانا. کسے زمیندار کو پوچھئے تیری بیوی کون ہے؟ وہ کہندا میرے گھر والی. اہل بیت دا معنی کی ہے؟ گھر والے. اہل بیت دا کی معنی ہے؟ گھر والے. اہل بیت دا کی معنی؟ گھر والے. کسے زمیندار کو پوچھئے تیری بیوی کی لگدی؟ وہ کہندا میرے گھر والی. عالم فاضل مفتی قاری صاحب کو پوچھئے تہاڈی بیوی کے اندر میرے گھر والے. ایک دوجے کو اسی پوچھن جائیے تو کہنے تیرے گھر والی بیمار سی وہ کی حال ہے. اور انگریز اپنی بیوی دے متعلق کہندے وائف انگریزی وچ دا مطلب ہے میرے گھر والی. عربی والے کہندے میری اہلیہ جدا معنی ہے میرے گھر والی. ہر دنیا دا فرد اپنی عورت نو گھر والی کہندا ہے. اے عجیب گل ہے کہ ساری کائنات دے اندر ایک منیا قاعدہ ہے
کہ ہر بندے دی بیوی وہ گھر والی ہوں لیکن رسول پاک واسطے قاعدہ بدلنے کی کی ضرورت ہے کہ نبی دی بیوی گھروں باہر ہو. سارے جہان دیا بیویاں اپنے اپنے مردوں دے گھر والیاں، لیکن کملی والے دی بیوی اپنے گھر والی کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی بیوی بھی اہلی ہے، رسول پاک گھر والی ہے، اور نبی دے گھر والے نو اہل بیت رسول کیا جاتا ہے. اور پھر عقل فکر دے نالے بھی حیرانگی دی گل ہوے گی کہ بیویاں دی اولاد گھر والی ہے. حضرت فاطمہ گھر والی ہے اہل بیت وچ، جناب نبی کریم دے دوترے اہل بیت دے گھر وچ نے. حیرانگی دی گل ہے کہ جڑے اگوں بچے پیدا ہوئے بیویاں دے پیٹ وچ او تے اہل بیت وچ ہون تے ماواں انہاں دیاں گھر چوں باہر ہون. اے بھی عجیب گل ہوے گی کہ ماواں اہل بیت وچ اگو دھیاں پتر اہل بیت وچ نے، تے جے کدی یہ کو کہے گا جی خدیجہ اہل بیت وچ، تے پھر یہ حیرانگی دی گل ہوئے گی کہ مہر کس لا کے دیتی ہے کہ نبی دی ایک بیوی اہل بیت وچ تے دوجیاں اہل بیت تو باہر نے. اے خود ساختہ کارخانے بند کر کے اے مننا پوے گا کہ سارے کائنات کے اندر جس طرح لوگوں دی بیویاں گھر والیاں اسی طرح رسول کریم دی بیویاں اہل بیت رسول وچ نے، کیونکہ رسول دے گھر والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیویاں گھروں باہر کون کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا صحابی دی بیٹی اس وجہ تو میں نہیں مرنا. صحابی دی دھی ہوئے تو توبہ 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 اہل بیت چ ہوئے. میں آخیا یہ گل تو پکی کر کے من لے تو میں تیرے نال تو میرے نال تبادلہ خیال کر لیا گل کر لینے. کہنے لگا کی کر میں کیا ہے کر تینوں سمجھنا پے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی بیوی کون آئی؟ وہ کہنے لگا شہر بانو. میں کیا تینوں حضرت امام حسین دے متعلق علم کوئی نہیں؟ تو سنائیاں گلاں ماد یاد کر لئیاں، تین علم نہیں اس واسطے تو نہیں سمجھدا. امام حسین رضی اللہ عنہ دی بیوی دا نام شہر بانو نہیں، امام حسین دی بیوی دا نام ام اسحاق. وہ کہنے لگا شہر بانو انہاں دی بیوی نہیں. میں کیا بیوی ہے لیکن شادی نہیں ہوئی، یہ نکاح ہے. شادی اور نکاح دے اندر فرق ہے کہ نکاح کہندے نے ایمرجنسی کیس، بھائی فوت ہو گیا، بچے پہ رلدے، نظر آیا کہ پرجائی ساڈی پتہ نہیں کدھر اور دے نکاح کرو تے مجبوری نال بندے نکاح پرجائی نال کر لیا. نکاح کہندے شادی نہیں کہندے. حضرت شہر بانو نال نکاح آیا کیوں؟ اس وقت کہ ایران تو جس نے ڈولی فتح ہو کے آئی، جناب حضرت شہر بانو مال غنیمت دے طور تے ایران وچوں آئیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گلاں پہنچ گئیں کہ غازیاں نے آپس اندر بحثاں شروع کر دتیاں. ایک کہندا ہے کہ میں نکاح کرنا ہے، دوجا کہندا ہے میں نکاح کرنا ہے، تیجا کہندا ہے میں نکاح کرنا ہے. جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گل سنی ہے. آپ نے میٹنگ بلائی ہے کہ مینوں دسو میں فیصلہ کرن لگا ہاں. غازی مل کے بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دربار درے بار دے اندر. آپ نے فیصلہ کیتا ہے میں چاہنا کہ مدینے دا شہزادہ حسین ہے اور شہر بانو ایران دی شہزادی ہے، میں چاہنا ہے شہزادی دا نکاح مدینے دے شہزادے نال کر دیتا جائے. حضرت جناب عمر دا اعلان سی کہ سارے نے من لیا. عرض کی تھی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اسی تسلیم کرنے آ. یہ تو ایمرجنسی ہے لیکن شادی کدھر ہوئی؟ وہ من کہنے لگا تسی دسو. میں کیا تیرے علم چ بڑی کمزوری ہے. حضرت امام حسین دی شادی ہوئی ہے ام اسحاق نال. یہ کون سی؟ اے حضرت طلحہ صحابی دی بیٹی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ منگنی کی تھی امام حسین دی، اور آپ حضرت علی نے جا کے اپنی نوح نو جڑا مدینے طیبہ دے اندر استقبالیہ طور تے علامتاں ہوندیاں نو ساریاں ادا کیتیاں. برات گئی ہے، حضرت علی اس برات دے اندر گئے. اس بی بی پاک دا نام سی حضرت ام اسحاق. اے حضرت طلحہ صحابی دی بیٹی ہے، حضرت علی دی نوح ہے اور جناب امام حسین دی بیوی ہے. میں کیا تو تے اوتھے من پیا کہندا سی صحابی دی بیٹی میں اہل بیت وچ نہیں مننی. ہن دس حسین دے گھر بھی صحابی دی بیٹی ہے، اے طلحہ دی بیٹی ام اسحاق. حسین اہل بیت وچ ہوئے تے بیوی اہل بیت چ باہر ہوئے تے یہ بھی ایکسیڈنٹ بنتا ہے. تے جے دوویں اہل بیت دی ہون تے اس تو بڑا ایکسیڈنٹ بنتا ہے اس واسطے کہ جڑی دوترے دے گھر ہوئے صحابی دی تھی او اہل بیت چ ہوئے اور جڑی نانے دے گھر ہوئے اہل بیت چ باہر ہوئے. یہ بھی بڑا عجیب و غریب گل ہے. میں کیا اس واسطے ساری چکراں تو بچن واسطے اے من جا کہ حسین دے گھر جڑی او بھی اہل بیت وچ، رسول دے گھر جڑی او بھی اہل بیت وچ. مگر نہ ان چیزوں کے اندر پہ کے انسان اپنے آپ کھو دے گا. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے متعلق میں عرض کر رہا سی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان کیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے یاراں دا مقام و احترام کیے۔ میں تانوں عرض کیتی سی کچھ لوگ کہندے جی نبی دی بیٹی ایک تے جوائی دو کس طرح ہو سکدے، حالانکہ کملی والے داماد تین نے۔ حضرت عثمان کس طرح داماد بن گئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے؟ دوستو یہ باساں کرنے نہ تعلق نہیں رکھدیاں چیزاں، یہ جٹکی گل نہیں بھی پٹھیاں دے ٹک نہیں بہ کے مسئلے براڈ کاسٹ کرنے شروع کر دیتے۔ بالآخر سن قرآن مجید دا دامن پکڑنا پینا ہے اور اللہ تعالی دی کتاب دے کول آنا پانا ہے اور مولا کریم دے کول پوچھنا پانا ہے اللہ سہاوے دلو آنے دے اندر اگر کوئی رضا الہی نال زمیندار فوت ہو جائے، پھالیے تو تحصیلدار صاحب اور پولیس ریسٹ ہاؤس دے اندر انتقال کرنے واسطے او آ کے بلان چوکیدار نو پٹواری نو آؤ بھائی انتقال وراثت دے پیش کرو۔ زمیندار منڈا پیش ہو گیا کہندا جی میرا باپ فوت ہو گیا زمین میرے نہ لگے۔ ایک لڑکی پیش ہوئی وہ کہندی جی میں بھی یہ بہن میرے نام بھی تیجا حصہ لگے۔ تحصیلدار کہندا میں دین لگا ہاں، وہ منڈا قسماں چکدا ہے میرے باپ دی بیٹی کوئی نہیں، اے جعلی میری شریکاں بڑھا کے لے آندی ہے، میری جائیداد پھر اڑدی ہے، میری کوئی بہن نہیں جے رولا پہ گیا۔ تحصیلدار ان سمجھائے گا لڑکی میں مجبور ہاں، آج میں تین زمین نہیں دے سکتا، میں اگلے مہینے میں دورہ رکھا 10 تاریخ تو نقل لے آمی، اگر تینوں نقل پیدائش مل گئی اور وہ درج ہویا کہ تو اس زمیندار مرنے والے دی بیٹی نہیں میں تین زمین دیاں گا، نقل نہ ملی تو نہیں دیاں گا۔ لڑکی انپاڑے پنڈ دی وہ کہدی ہے نقل کتوں ملے گی؟ تحصیلدار صاحب کہندے نے اس کو اگر تو ایوب دی حکومت تو بعد دی پیدائش ہے نقل سیکٹری یونین کونسل کو ملے گی، اگر اس تو پہلو دی پیدائش ہے تو نقل ڈی ایچ او کو ملے گی، ضلع گجرات دی ایچ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دے دفتر جا کے اتوں لے آوی۔ ثابت نہیں ہوں کہ سارے دنیا دار لوگوں دیا تیاں اگر جھگڑا پہ جائے ایک دا دو دا ود دا کھٹ دا اقرار دا انکار دا تے نقل دفتر چو لینی پیندی ہے، اور کملی والے دیا تیاں دا رولا پہ جائے تے نقل قرآن چو لینی پوندی ہے۔ قرآن مجید وال چلیے نا، باپے باسا کرنے دی بجائے اللہ تبارک و تعالی دی پاک کلام نے کی حکم دیتا ہے اور کی فرمایا ہے۔ چلو خچل کے رب کائنات دے دربار چ پوچھئے مولا ساڈے پاساں تے جھگڑے چل پے نبی کریم دی بچیاں دے متعلق، اور ہے نہ فضولی نہ وچوں کسے کچھ لینا نہ دینا ہے، لیکن ایک دوجے نوں جھٹکے دیندے رہندے نے۔ مولا تو فیصلہ کر دے نبی کریم دی بچیاں کتنیاں نے؟ رب نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ کتنا سپارہ ہے؟ بائیاں۔ کتنا سپارہ ہے؟ بائیاں۔ اے بائیاں سپارہ جے سنیو تہاڈا مذہب قرآن جی دی تائید کر، بائیاں سپارہ جے رب تبارک و تعالی نے نبی کریم دی بچیاں دے متعلق فرمایا حضور دی بیٹی ایک نہیں بلکہ میرے رسول دی بیٹی ایک نہیں بلکہ کتنیاں نے؟ چار نے، مطلب ایک تو زیادہ نے، دو تو زیادہ نے، ایک نو کہندے نے واحد تے دو تسنیہ، فرمایا بنات لفظ جمع استعمال کر دیتا، تین جے چار جے تحقیق کر لو، نبی کریم دی بیٹی ایک نہیں جے۔ ہن چار بیٹیاں واسطے اہل سنت نو آیت مل گئی، ایک بیٹی واسطے ایک بھی آیت نہ ملی، تے جناب چار بیٹیاں والیاں دا مذہب پختہ ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ بولو ہو گیا۔ آیت نے کدی تصدیق کی ہے؟ ایک والے دی کہ چار والے دی؟ چار والے دی۔ بائیاں سپارہ قرآن مجید جس ویلے اپنے گھر جاؤ جا کے پڑھ لینا۔ افسوس دی گل تے کہ قوم ساری اس وقت تباہ ہوندی جا رہی ہے۔ میں جس ویلے رڑملی نہر ٹوٹی ہے تے سیلاب آیا، ڈیوٹی لگی ہوئی سی اسی طرح اے آٹا پانی لوگوں دینا لینا، میں بھی ادھر ایک دن نکل گیا چلا گیا۔ میں اس ویلے شیخ علی ذوالقرنین صاحب ساڈے ڈپٹی کمشنر ہوندے سی گجرات، میری انہوں نے ڈیوٹی لائی کدھر خرد برد نہ ہو جائے، ذرا دھیان رکھیا کرو۔ میں بھی اتنے گیا، مینو ایک بندہ کہنے لگا بھوڑے دے کوٹھے اگے چل کے وہ جکالیاں والے پل تو تمہیں میں دکھاواں۔ میں اتنے گیا تو حیرانگی کی گل ہوئی کہ منیاں اتنے تماکو سکنے پے آ۔ میں کیا تماکو لے آئے ہو؟ کہنے لگے تماکو لے آیا۔ اتوں جڑے مولوی صاحب پنڈ دے وچوں سیلاب چ نکل گیا ہے، وہ کہنے لگے مینوں رب دی قسم ہے مسجد دے قرآن مجید ساڈے پنڈ وچ تردے پھردے کانگ آئی ہے اور مسجد دیاں باریاں تک پانی پہنچ گیا ہے، قرآن مجید رڑ کے پنڈ دیاں گلیاں ٹر گئے ہیں۔ اس قوم دی حالت ہے انہاں قرآن گلیاں چھڑ دیتے، تماکو سرے دے دھر کے باہر آ گئے۔ بیڑا غرق نہ ہوئے تے اور کی ہوئے؟
کیوں بربادی نہ ہوئے, کیوں عقل دے سوتے بند نہ ہون, کیوں نور ایمان سلب نہ ہوئے. ہوش کرو ہوش, کیڑے کم لگے ہو. بس دے اندر ایک بندہ آ کے کہندا کہ میرے کو ایک نماز ہے اور 6 کلمے نے اور اپنے بچوں واسطے لاؤ جو قیمت 1 روپے ہے, وہ ایک بندہ بھی لینے تیار نہیں ہوندا تے بار بار منہ کٹ کے آواز دیندے نے ایتھوں لیاویں 10 روپے دی ڈبی سگرٹاں دی جڑی چنگی جہی ہوندی او لیاویں, او بھج کے لیاویں, پھر بساں دے ہاتھ پہ مارنا میرا پن ڈر رہ گیا روکی. 1 روپے واسطے اگر 3 بچے پڑھ سکدے تے کوئی قوم خرچ کرنے تیار نہیں, اور 20 روپے دی ڈبی سگرٹاں بوجھ پائی پھر دین, اور جنہ بیچارے گھٹ پیسے لب دین وہ ڈبی آلہ درجے دی لئی پھر دین, وہ سگرٹ تھلے درجے دے چھپائی پھر دین تاکہ کڑمن ڈبی ویکھ کے خوشی پئی ہوے ڈبی یہ کول بھی آلہ درجے دی ہے, بلیک لسٹ کری پھر دین. تماش بینی بنائی قوم نے. 1 روپے دی اگر نماز ملتی ہے تو نہیں لینی. جہاں دماغ پھر جائے ان مذہب کی تعلیم کس طرح دیتی جا سکتی. ساڈے کولوں پوچھتے جی سن دسو ساڈا عقیدہ کی ہے, عقیدہ کن سنائیے. میں منڈی بہت دن چوگلے دن لگیا, ایک زمیندار پر آئے اس علاقے دے اسی ایسے دے تسی او سرے تے گڈوا کے والا تریا میرے نال السلام علیکم لئی. میں کہ کدھر آیا, کہنے لگا کہ ہوئے چن آیا. میں کہ کوئی معاملہ لگا ہے, ضرورت پہ گئی ہے, کی ہے؟ کہنے لگا نہیں پرانے آنے ہے گھر تمباکو کھول. میں آخیا بلے سونے کیوں ویچ کے تمباکو لینا. اگر تینوں کدھر میں لے جا دنیا دی منڈی وچ تے پوچھو میں بنیا کولو میں دسو جڑا بندہ کیوں ویچ کے تمباکو لوے, جڑا نور ویچ کے نار لوے, ایمان ویچ کے کفر لوے, جنت ویچ کے دوزخ لوے, دماغ نو ترک کرنے والی چیز بیچ کے ساڑنے والی لوے, اور صحت والی چیز دے کے بیماری والی لوے, اور جڑا بندہ تریاک بیچ کے زہر لوے, اس قوم نو قرآن سننا پہ جائے تے پھر ساڈا بھی اللہ ہی حافظ ہے, تہاڈا بھی اللہ ہی حافظ. عقل و فکر بھی پہلے اپنا قائم کرو. جڑیاں اسی کرنے عمل کی کر رہے ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر تھوڑے سامنے کر رہا سی, گلا پکڑتے رہنے جی اے ہو گیا فلان ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رسول کریم دے رشتہ داری, جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا خاندان, ایک بیٹی تے 4 بیٹیاں دے متعلق میں عرض کر رہا سی. قرآن مجید نے 22 سپارے وچ رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا ثبوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پر پڑھو تے تھا ہے نا, پڑھیا کرو, ترجمے پڑھیا کرو, عالماں دی محفل چ بیٹھیا کرو, اپنے عقیدے اور ایمان درست کریا کرو. جے کدھر اعلان ہوئے نا اج واز ہونا ہے تے ساڈے بندے پے آندے نے ہن اے او دسنا نماز پڑھیا کرو, اور انہاں کی کرنا بس ایس قوت فکر نے برباد کر. دوجے فرقے والے دا اگر کدھر اعلان ہوئے نا اج انہاں دی کدھر جلسہ یا پروگرام ہے یا محفل, وہ بچیاں سمیت ٹر کے جان گے. کوئی یہ نہیں کہے گا بھی وہی گل جی کل حضرت علی اصغر دی سنی اج بھی وہی ہونی, اج کہڑا کو نہیں ہونی. وہ جان گے فرق ہے صرف پہ گیا ہے تے کول دلائل بھی براہین بھی, لیکن دلچسپی تباہ کر دیتا ہے. تمہیں دلچسپی کوئی نہیں رہی. وہ قوما وقت دیں تھی دین واسطے وقت نہیں دیں, سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, شعور اپنا بیدار نہیں کرتے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچیاں کا ثبوت پیش کیتا 22 سپارہ. ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی بچی ایک نبی کریم دی وہ دوجیاں 3 دھیاں دی اولاد کدے گئی, ایک بیٹی دی اولاد تے سید ہوئی, دوجیاں دی اولاد کدے گئی. یہ حضرت علی دی اولاد اتنے بھی اعتراض ہو سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ دے 18 بیٹے بھی نے, اور اتنے حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے نے مطلق روایت ہے, لیکن حسن تے حسین دی اولاد موجود ہے, دوسری اولاد کدے گئی. حضرت علی اتنے بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اور کملی والے اتنے اعتراض ابو جہل نے کیتا سی کہ تیرے تے اللہ راضی نہیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ وہ کہنے لگا میں تیرا دشمن ہاں, میرے سارے پتر زندہ نے اور تیرے 3 پتر اللہ نے فوت کر دیتے ہیں, قاسم بھی, ابراہیم بھی, طیب و طاہر بھی. تیرا رب تیرے تے راضی ہوندا, تیرے بچے زندہ رکھدا. نبی کریم دے پتر بھی فوت ہو گئے. پتر اولاد ہوندی بھی ہے, کدی کدی نہیں بھی ہوندی. اولاد دی ٹھیکیداری کوئی نہیں. ساڈا نبی کریم دی بچیاں دی اولاد دا تنازع نہیں, رسول کریم دی دھیاں دی حد تک اساں بات کرنی ہے. کملی والے دی دھیاں واسطے قرآن مجید نے اہل سنت دے موقف دی تائید کر کے واضح اعلان کر دیتا, کل ازواج کا و بنات کا و نساء المؤمنین. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بچیاں دے متعلق قرآن مجید نے وضاحت فرمائی. ہن وہ اعتراض عقلی فکری قسم دے رہ گئے 2-3 جڑے میں تھوڑے سامنے اس ویلے بیان کر رہا تاکہ سانو اپنے مذہب اور ایمان اور عقیدے دی سمجھ آوے.
الحمدللہ سید نیک عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار وچ اسی بیٹھے سید بن فقیر بن اور جڑے عقیدت مند تسی لوگ بیٹھے ہو سب دے پیر بھی جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رسول کریم دے داماد ہون دا ثبوت دے بیٹی ایک دی بجائے 4 ثابت ہوئی 2 اعتراض پیچھے رہ گئے کہ اندر جی نہیں بیٹی ایک ہی ہے کیوں اس واسطے کہ حضرت فاطمہ دے متعلق حدیث آندی ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں باپ ایک ہوے ماں ایک ہوے تے 4 سردار ہوندیاں 4 سردار ہوندیاں ایک سردار ہے لہذا اور نبی دی بیٹی کوئی نہیں دنیا دے متعلق کیوں حدیث شریف چ نہیں آیا کوئی سردار نے ایکو سردار ہے جی ایک باقی ہے کوئی نہ باپ ایک ہوے ماں ایک ہوے نبوت دیاں لہراں رسالت دیاں بہراں اور ولایت دے جناب سمندر تے برکتاں تے جناب 4 دھیاں ہوندیاں جنت دی سردار ہوندیاں ایک کیوں رسول دی دھی جنت دی سردار ہے میں کہنا بالکل حدیث اہل سنت و جماعت دی کتابوں میں لکھی ہے میں مننا ہے کسی آدمی نے تے کوئی اعتراض نہیں کہ نبی کریم دی بیٹی ساری دنیا دی جنتی عورتاں دی سردار تسی مندے ہو کہ نہیں مندے نبی پاک دی بیٹی امام حسن دی امام حسین دی والدہ جنتی عورتوں دی سردار ہے لیکن انہیں یہ بندہ کو کہے جی ایک سردار ہے دوریاں کوئی نہیں ایک دا مرتبہ اچا ہے دوریاں کوئی نہیں یہ گل اس وقت نہیں بنتی کہ حضرت علی بھی 3 بھائی نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے بھائی میں گن کے دس دینا ایک علی بن نبی طالب دوجا جعفر بن نبی طالب تیجا عقیل بن نبی طالب 3 ہو گئے کہ نہ ہو بولو ہو گئے 3 بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لیکن حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول نے دوجے دوے کوئی نہ حضرت علی ابو تراب نے دوجے دوے کوئی نہ حضرت علی باب العلم نے دوجے دوے کوئی نہ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا نے دوجے دوے کوئی نہ حضرت علی فاتح خیبر نے دوجے دوے کوئی نہ حضرت علی دا مرتبہ اپنے بھائیاں نال بولن دے تے میں کہنا جے دھی دا مرتبہ بولن سی تے کہندے او ہور دھیاں کوئی نہیں میں نا علی دا مرتبہ اونچا ہے او دا ہور ویر ہی کوئی نہیں علی دا اور بھرا ہی کوئی نہیں جیڑی دلیل ادھر ورتنی وہ بھی ادھر ہی ورت لینی ہے ہن حضرت علی دے بھراواں دا انکار کیتا تے سارا مکان ہی ڈھے پینا ہے اس واسطے کہ حضرت زینب دی شادی کدھر ہونی ہے جے کدی علی دا بھائی نہ منیا اور وہ امام مسلم کدوں آنا جڑا شہید ہویا سی کربلا تو پہلو او دے پتر 2 محمد ابراہیم کدوں آنے اے مننا پاونے کہ سارا ٹبر موجود ہے جن دا رشتہ اس خاندان نال قائم رہیا تے ثابت ہویا جی علی دی شان اونچی ہوے تے او دیاں بھراواں دا انکار نہیں کیتا جا سکدا اسی طرح فاطمہ دی شان اچھی ہوئے تو دیاں بھیناں دا انکار نہیں کیتا جا سکتا یہ کڑیاں ملیاں دین دیاں اس طرح ایک پاسوں کھچو گے دوجے پاسے آپ ہی نکل گئے جیڑی گل خاتون جنت دے گھر وال جانی ہوئی حضرت علی دے گھر وال آ جانی اوتھے شان اچھی ہوے تے بہن کوئی نہیں ایتھے میں کہنا شان علی دی اچھی ہے دا بھرا ہی کوئی لو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا ہن میں دسو کربلا وچ جڑے انہوں محمد گئے او کدے پتر ہے علی دا بھرا کوئی نہ ہوے تے انہوں محمد دا باپ کون ہے جے کبھی انہوں محمد دا باپ حضرت علی دا بھتیجا ہے تے پھر مرنا پوے گا کہ انہوں محمد دا باپ علی دی شان اونچی ہونے دے باوجود حضرت علی دے بھائی مرنے پیندے نے تے اسی طرح خاتون جنتی عورتوں دی سردار ہوئے جے دے باوجود بھی انہاں بہناں مننیاں پیندیاں کوئی اعتراض نہ رہا کوئی جھگڑا نہ رہا کوئی ایسی بات نہ رہی جے بندہ باس کرے اور لوگ یہ کہتے ہیں جی تہاڈی کتاب بخاری شریف اہل سنت و جماعت کی کیڑی کتاب ہے بخاری بخاری شریف کے اندر حضرت امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوے گا قیامت کا دن ہوے گا یوم یقوم الحساب ساری کائنات اس طرح کی آگے جاری ہوئے گی قیامت کا دن ہوئے گا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوئے گا پر سرات تو گزرن لگیا اعلان ہوئے گا غضوا ابصارکم فرشتہ آ کے اعلان کرے گا لوگوں آدم صفی اللہ دی امت تو لگ کے آخری رسول دی امت تک میں حکم دینا آیا سارے دے سارے اپنی گردناں تھلے کر لو اپنی توڑاں تھلے کر لو اکھاں تھلے کر لو
کوئی بندہ اتو کر کے نہ دیکھو کہندے جی حضرت فاطمہ واسطے اعلان ہونا ہے اور نبی دی بیٹی رقیہ ام کلثوم زینب انہاں واسطے تے کوئی اعلان نہیں ہونا کہ تسی بھی اپنی گردناں تھلے کر لو ہن نبی دی بیٹی رقیہ گزرن لگی ہے ہن ام کلثوم بنت محمد گزرن لگی ہے ہن زینب بنت محمد گزرن لگی ہے ایک واسطے اعلان ہونا ہے دوجیاں واسطے اعلان کوئی نہیں ہونا اس واسطے بیٹی اصل وچ ہے ہی اکو وگرنہ ساریاں دا اعلان ہونا سی کیونکہ ساریاں دا باپ رسول ہے ایک واسطے اعلان کیوں ہویا میں کہنا اعتراض اصولن قانونن علمن غلط ہے فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو یقیناً ہر سنی بریلوی سنی تحریک والا ہوئے دعوت اسلامی والا ہوئے جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک کی حقہ دی خدمت بھی کیوں اس وقت غلط ہے کہ پہلے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سمجھو میرا عقیدہ سید نیک عالم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ اس طرح فاطمہ دی شان ود گئی میں کہنا ہے وہ اس طرح ود گئی کہ نبی کریم دے 3 پتر پیدا ہوئے اور دھیاں پیدا ہوئیں 3 اس ویلے جے قرآن مجید اترنا شروع نہیں ہویا اجے کملی والے دی عمر 40 سال نہیں ہوئی تے 3 دھیاں دے 3 پتر پہلو پیدا ہوئے ساری اولاد اس ویلے پیدا ہوئی جدو یہ قرآن مجید اترنا شروع نہیں ہویا حضرت فاطمہ اس ویلے پیدا ہوئی جس ویلے 3 سال پہلو قرآن اترنا شروع سی فاطمہ قرآن دے اترنے تو بعد پیدا ہوئی ہے اس دلیل دی وجہ تو اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ حسین دی ماں دی شان تمام کائنات دیاں بیبیاں نالوں قرآن مجید دی رحمت دی وجہ تو زیادہ ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے تے جی دی شان زیادہ ہوے قانون نے کہ اعلان ہودا ہوندا اعلان میں سودا ہوتا ہے کیوں میں تقریر کرنے واسطے جانا سی بھائی پھر لاہور دے علاقے چوک یتیم خانے تو اگے جس ویلے میں لنگیا اگے آندا ہے جناب سٹاپ بستا جروال ٹھوکر نیاز بے پکا میل چونگ تھانا رستے وچ ایک سٹاپ اتنے پولیس والے میں روکیا میں کیا میرا دن دا جلسہ ہے میں لیٹ ہو جاؤں گا اگر اجازت دے دیو تو میں ذرا ایک سائڈ تو آہستہ نکل جاؤں کہنے لگا نہیں رک جاؤ ایک پاسے ہو جاؤ میں جلدی پاسے ہو میں کیا کی اب ہونے والا کہنے لگا صدر صاحب ہونا ہے ملتان ان کا بچہ ہوا گیا گورنر لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان بلوچستان دے گورنر دی بیٹی نہ ویاہ ہوا ملتان وہ واپس آ رہے ہیں وہ انہیں بھی صدر صاحب نے لنگ جانا ہے پھر تسی لنگ جائے ہو میں کیا جلسہ تو لیٹ دو کہ اندر آ رہے ہیں میں کیا بہت اچھا کنے بندے ہوں گے کہ میں یہ پہ کہنا صدر صاحب ہونے بس لگ جانا ہونا میں کھلو گیا میں بھی دیسی جہاں بندہ سی میں بیٹھا رہا وہ اس گھنٹہ لگ گیا تو جناب گڈیاں لگن لگ پہ اگے سیکورٹی فورس والی گزریاں اس تو بعد میں دیکھے پولیس والی گزر لگ پہ پھر جناب اس تو بعد ٹریفک پولیس والے گزر پے پھر سارجنٹ گزرن لگ پے پھر جناب باڈی گارڈ گزرن لگ پے اور اس تو بعد آرمی دے دستے گزرن لگ پے پھر گورنر صاحب گزرے پھر آئی جی گزرے چیف سیکرٹری گزرے ہوم سیکرٹری گزرے وہ گزر کے 2.5 گھنٹے لنگ گئے میں لیٹ ہو گیا میں کیا کرما لیا لیٹ تے میں رب ہو جانا سی تے تھوڑے سچ بولے صدر صاحب نے لنگنا ہے 2.5 گھنٹے ہو گئے کرما دی لین ہی نہیں پی مکدی وہ کہنے لگا یہ دوجے سارے انہوں نے لین آئے نے اعلان تو ہی ہونا سی جہاں بڑا مہمان ہے اعلان صدر دا ہویا تے سارا ٹبر 2.5 گھنٹے لگتا رہا اعلان خاتون نے جنت دا ہوئے گا تے دوجیاں پچیاں نبی دیاں بھی نال ہی لنگدیاں رہن دیاں اعلان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی اس بچی دا ہویا جے متعلق حکم سی کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ اعلان ہونا سارا خاندانی مگر لنگیا اعتراض ختم ہو گیا مینو ایک بندہ کہنے لگا ایک رڑا میرا کٹ دیو میں کیا سارے نکل جاؤ اللہ کرے کرم کرے اللہ تعالیٰ نور علم تے نور ایمان تے نور عقیدہ نصیب فرمائے
علم دی روشنی وچ باساں جھگڑے رولے چھڈ کے اجے بندہ مصیبت تے پی جائے اے ہن تانوں پتہ ہے چکوال تو جھلا ٹبر شانیاں دا ٹر پیا اے پتہ ہے اور انہوں نے ایک بی بی خواب آئی امام مہدی ملے تے انہاں آکھیا کیوں یہ پار جانے واسطے ایجنٹن 20,000 روپیہ دیندے ہو اور آ جاؤ کراچی تائیں اگوں میں نال لے چلاں اللہ تبارک و تعالی عقل بھی دے علم بھی دے شعور بھی دے مذہب دا جیلم دے نہیں جناب چکوال تحصیل ہے ضلع جیلم ہے اگے کڈے پاؤن مرید وہ تو 3 میل پنڈے رانا سیدا میں 2 باری اتنے تقریر کر کے آیا میں دنیا دے چپے چپے تے پھرنا میں جاننا 3 میل اونچے ٹبے اتنے ریتے والی جگہ ہے آوانا دے گھر سنیے دے نشانیاں دے گھر سیاں دے میں 2 باری تقریر کر آیا میں تو کو بھولی گل او سارے کہندے بچی نے خواب آئی امام مہدی ملے پہلے تو تسی اندازہ کرو حضرت امام مہدی پاک نے اور انہوں نے متعلق یہ شک کرنا کہ وہ کسی غیر محرم لڑکی نو ملے نے یہ کس طرح بندہ بن سکتا ہے انہوں نے من لیا انہوں نے آخیا تسی آ جاؤ اسی سارے اگوں میں آپ تو لے چلا سارا ٹبر ہی کرما والا زمین شمی جی صندوق ویچ کے 2 ٹرک کرائے تے لے لے اور اپنے مذہب دیا ساریا نشانیاں اگے لا لیا ٹرکاں تے لے کے کراچی پہنچے اگوں جناب ٹین دے بکسے لے کے مٹی دے تیل والے یہ صندوق بنا رہن وہ سارا ٹبر بیٹھے رہن ٹیپاں تقریر اپنے عالماں دیا رکھتے رہن پڑھیاں مجلساں دیا ٹیپاں رکھتے رہن پھر وڈیرے 4 بندے رکھے نے نیویں پانی صندوق اگر تکیو تے مگر انہوں کا صندوق پیچھے کھڑایا سی وہ لے کے آ جائے وہ تکے مارتے رہن سارے بندے 48 بندے انہوں نے سمجھا جس ویلے ڈبن لگ پے مگر انہوں کا پروگرام ہی کینسل ہو گیا انہوں نے وعدہ آئے اسی بھی مگر آ جانے مگر رہ پے رب کی قسم میں بڑا افسوس ہے سارے سید میری برادری میرا ہی ٹبر تا کی گیا تھی ہستے ہو پہ گھر ساڈا ہو جائے سارے ایک بھی بندہ اور نہیں سی سارے بندے گل سن کے ساڑیا ہو کی گیا سن تے جناب آسا نہیں آتا ساڈا تے کار اجڑ گیا ایک بندہ مرے 3 دن ہوش نہیں آتی 48 گھنٹے 48 پھر افسوس یہ ہے موت جس طرح کسی دی لکھی آئی جانی ہے پر ہائے افسوس ہے ایک دا نام ولایت شاہ دوجے دا نام انور شاہ اس طرح زمرد شاہ منیر حیدر شاہ اے سارے مرد تے بیویاں دے نام نہیں لینے سید زادیاں سی میں ویسے اخبار چ میں پڑھن میں شامات دے نام نہیں لیندا غرض ہے کہ سارا ٹبر ہی ٹر گیا ہے پر میں حیران سا امام حسین تے غازی عباس حضرت جناب امام حسین دے بچے سارے دیاں قبراں دوجے کنارے سمندر دے اوتے کربلا بغداد شریف تو 80 کلومیٹر دے فاصلے تے موجود سی اور یہ بیچارے سید پتر انہوں نے ٹر پے سی اسی اوتھے اپنے دادے غازی عباس کول چلے ہاں حیرت کی گل سی جی اپنی آئی نال مر گئے تے کربلا والے کوئی مہربانی چا کر دے توڑے ڈبیاں دی کوئی لاش پرلے کنارے جا نکل دی انہاں بھی کوئی نہیں کی کیتی ہے سارے دیکھ دیکھ کے کراچی موڑ دے رہے پر لاش بھی کوئی نہیں جان دیتی پروگرام ہی سارا ساڈے ٹبر دا خراب ہو گیا میرا تے گھر آئی میرے لگ دے آئے میرے لیندے ہے میں نے دی موت دا افسوس ہے لیکن میں کہنا ہے جس ویلے بندہ جذبات دی کیفیت چ آ جاندا ہے وہ عقل جواب دے یہ تقریراں سی سنتے رہنے جی میں علی کر کے پار لنگ جانا میں انج کر کے پار لنگ جانا میں نماز دی لوڑ کوئی نہیں میں روزے دی لوڑ کوئی نہیں میں انج کر کے پار لنگ جانا اور ویکھ لے جا کے وہ جڑے کردے لنگے انہاں وچوں کوئی پار گیا یا سارے اورار مل پڑتا ہے اس واسطے محکمہ بند کر دے لوگوں نے سننا بھی انج کر کے میں پار لنگ جانا ہے پار وہ لنگے نہیں جنہوں قرآن مجید نے فرمایا وہ صحابی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے انہاں موسیٰ علیہ السلام دا دامن پھڑیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے کنارے تے لے کے صحابن بیٹھی ہوئی سی انہوں نے اس قوم دا ناسی بنو اسرائیل قرآن مجید فرماندا ہے مگر فرعون آ گیا فرعون نے آ کے موٹیاں اکھاں کھڑیاں کہنے لگا ہائے اے میری قوم دے باغی نس آئے میں انہاں دے ٹکڑے کر دیاں گا او حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے ٹائی مار کے رونے نہ صحابی انہوں نے کیا موسیٰ نبی ہو کے کی کیتے حضرت موسیٰ نے فرمایا کی کیتے انہوں نے کیا کسی اجے پیسے لے جاوے آج اتنے پتن ہوندا تے بیڑی تے لنگ کے پار
یہ موزی ساڈے مگر تے نہ آوندا ہے سن مار چلے گا تے یا جے جگہ تے لے جاوے اج ایتھے پل ہوندا اسی چڑھدے پل تے ہو جاندے پار مگروں دشمن بھی رل گیا ہے اگے نہ پتنے نہ پولے آئے اسی مر گئے موسیٰ نے عرض کی تھی مولا اے میرے صحابی نے توکل تیری ذات تے کر کے دریا دے کنارے تے آ گئے دشمن آ گئے مسلح ہو کے وہ انہاں دے ٹکڑے اڑا دے گا مولا اسی پار جانا ہے ہن کی کریے رب نے فرمایا سوٹا کدھر ہی عرض کی تھی یا عصائی اے میرے کولے اللہ نے فرمایا نے رکھ کے مار دریا ہوتے فن فالا کل باہرو تیرا سوٹا لگے تے دریا دا پانی سک جائے گا میں حکم دیاں گا جس ویلے کر کے سوٹا لگے جڑا پانی اگے پیا جاندا وہ بھی شک لگا جاوے لیکن جڑا پیچھے لگا ہوندا ہے میں حکم دیا گا پانیاں ایتھے ہی رک جا اور رک نہ جا بلکہ ایتھے ہی مک جا اور مک نہ جا جدوں تئی موسیٰ دے صحابی پار نہیں لنگدے تو سک جا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو رب دی قسمیں کشتیاں بیڑیاں تو بغیر صحابہ نو دامن پھڑا کے قرآن گواہ پار لے گئے جنہاں نبی دا دامن پھڑیا صحابی سارے پار اور شانے سارے وشکار پورے پروگرام جڑا بن گیا دسو دی تبدیلی کون کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑنے والی وہ قوم سی انا صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا موتی پر دن قرآن مجید نے کوئی یہ اندر شک نہیں رہ گیا کوئی شبہ نہیں رہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے پار ہو گئے نبیاں دا دامن جنہاں پکڑیا سچے عقیدے نالوں پار ہو گئے اور جنہاں راستہ کملی والے دا چھوڑ کے اپنے کولوں نئے راستے اپنا لینو وشکار ہو اس واسطے وشکار نہ رہو پار والے نہ رہو پار کون گیا مینوں بندہ کہنے لگا نبی کریم ایک مسئلہ میں دس دیو میں گل تہاڈی من لینا میں کیا کھیڑا کہنے لگا مینوں یہ دسو کہ مبالے والے دن نبی دی اکو دھی چادر چ گئی ہے اور کوئی نہیں گئی اور کوئی رسول دی دھی ہوندی تو بھی چادر بھی ضرور جاندی میں کیا گل سونی کیتی ہے علم دیا گلاں جتنیاں بھی بندہ کرے چاہے اعتراض دی شکل وچ ہون او سن کے لطف آوندا ہے میں کیا گل بڑی اچھی کیتی ہے مینوں ذرا یہ دس کام مبالے دی تاریخ کی ہے کہنے لگا مینوں یاد کوئی نہیں میں کیا کتاباں پڑھ کے ویکھی مبالے دا اعلان ہویا ہے ہجری 10 وچ ہجری 10 چ مبالے دا اعلان ہویا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصارا نجران نو کیا ہے تسی بھی میدان چا جاؤ میں بھی آ جانا اتنے بد دعا منگنے جہاں مذہب جھوٹا ہے وہ غرق جہاں جھوٹا ہے وہ غرق ہو جہاں مذہب جھوٹا ہے وہ غرق ہو جائے آ جاؤ کملی والا تاریخ موجن تو ہجری 10 والے دن میدان چایا ہے لیکن وہ عیسائی آئے نہیں آئے چیلنج ہوا ہے مباللہ نہیں ہویا وہ آئے ہی نہیں انہوں نے پتا سی بھی جھوٹے ہیں نبی نے بد دعا کرنی ایسا مر جانا کملی والے تو گیا تو اس دن گیوں کس طرح ایک گل بھی سنا تاکہ سنین اپنے عقیدے دی سمجھ آ جائے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ بوٹے منگن گئیاں باغ منگن گئیاں ابو بکر کول گئیاں فلانی شے منگن گئیاں نہ ملیا ایک گل بھی ذرا سنا کھا حسین دی ماں کدھر منگن جا سکتی نہیں کملی والے فرمایا جس ویلے میں موالے وال جانا سی میں حضرت علی نو بلا کے آخیا علی میری گل سو حضرت علی رسول کریم دا سجا ہاتھ پھڑیا فرمایا نبی کریم نے علی میرے کول کھلو میں تین ٹرنے دی اٹکل دساں حضرت علی نے عرض کیتی میں جوان بچے دا پیو اجے تک میں ٹرنے دی اٹکل نہیں کملی والے فرمایا کہ کلا ٹرنا ہے اج میرے نال ٹرنا ہی اور اج تیرے نال میری دھی ٹرنا ہے فاطمہ اس واسطے میں تین ٹرنے دی اٹکل دساں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا جس طرح حکم دیں میں ٹرنا ہے کملی والے فرمایا ویکھی یہ ریتا ہے جتنے اصل جانا ہے اور جس ویلے عورت ٹرے زنانہ جوتے دا نقشہ الگ بنتا ہے ریت اتنے اور پتہ لگتا ہے بی بی لنگ گئی ہے لوگوں نے پتہ لگتا ہے عورت لنگ گئی ہے اتنے اسی مرد حسن مرد حسین مرد علی مرد میں مرد تے سب میری بیٹی ٹر کے جائے گی وہ مگرو جہاں سارے مقابلہ کرنا ہے اگر وہ آئے تو اندازہ کر کے نبی دی تھی لنگ کے گئی ہے میں برداشت
برداشت نہیں کرتا میری بچی دے جوتے اتنے کسے غیر محرم دی جوتی مگروں آ کے لگ جائے، اس واسطے جی نہیں ٹرنا ہے، اگے اگے میں ٹرتا چلنا آ، میرے پیچھے فاطمہ میرے پیر تے پیر رکھے ٹرتے چلے اور وہ پیروں تے پیر رکھ کے علی ٹرتا چلے، فاطمہ دے مٹتے جان علی دے لگتے جان، کوئی مگروں آ کے نہ کہے تو فاطمہ لنگ گئی ہے، جے کملی والے دھی دے پیر مٹی اتنے لگے وارا نہیں سی کھاندے تو وہ دھی کلی خلیفیوں دے دربار وچ جاندی تے محمد نو کس طرح وارا کھاندا سی۔ شام تے دیکھ پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بچی دی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی دھی دا مقام کی ہے، مبالغہ ہو نہیں ہویا، کملی والے نے چادر وچ بلایا، چادر وچ نبی کریم نے اپنی بیٹی نو بھی لے لیا، حسن و حسین نو بھی لے لیا، علی نو بھی لے لیا، آپ بھی آ گئے، دعا منگی اللہم اولاء اہل بیتی۔ مینو ایک دن ایک بندہ کہنے لگا سنے اس دن نبی دی بیوی بھی گئی آئی، میں آخیا گئی آئی کیڑی بیوی؟ کہنے لگا پتہ نہیں نام دا، میں کیا حضرت ام سلمہ، کہنے لگا میں سنیا جس ویلے وہ ایک ہی پاسوں چادر چاہ کے تھلے سر کرن لگی تے نبی اگو آخیا ہوں، میں آخیا بلے تیری تقریر تو صدقے جاواں، تیری گل تو ثابت ہوندے نبی ہیرلے پانڈوال دا رہن والا ہے، نبی دی بولی ہی آئی ہوں، یہ زبان ہے نبی عربی، پیدا مکے میں ہویا، رہائش مدینے چ رکھی، زبان عربی۔ کملی والے اپنی بیوی نو چادر چ نہیں آن دیتا لیکن انہوں نہیں کیا، کملی والے نے فرمایا انت علی خیر، بیوی تو بہتری ہوتے، عرض کی تھی کس طرح یا رسول اللہ؟ فرمایا میں نسخہ تبدیل کر لگا، لوگوں دے پتر وارث ہوں، پوترے وارث ہوں، اور میرے پتر فوت ہو گئے، میں دعا منگ لگا میرے دوترے وارث، قانون بدل لگا یہ دوترے وارث۔ حضرت زکریا نبی نے دعا منگی پتر دے کیونکہ پتر ہی وارث ہوں، حضرت داؤد پیغمبر نو اللہ نے 19 پتر دیتے، پتر ہی وارث ہوں، حضرت یعقوب نبی دے 12 صاحبزادے، حضرت ایوب نبی دے 12 صاحبزادے کیونکہ پتر ہی وارث ہوں، میرے پتر فوت ہو گئے، میں دعا منگن لگا میرے دوترے وارث نے، تے بیوی نے واسطے اج دعا منگ کے وارث بناؤ لگایا، تے تو اس دن دی میرے گھر والی ہے جس دن دا تیرا میرا نکاح ہے، تے اج چادر چ لواں تے گزرے دناں وچوں تیری عزت گھٹدی ہے، انہاں نو چادر چ لے کے اعلان کراں تیرا دی عزت ودی ہے، تیرا اپنا مقام ہے، انہاں دا اپنا مقام ہے، اس وقت انت علی خیرن۔ نبی کریم نے اپنی بیوی نو یہ حکم دیتا، اے نہیں کیا ہوں ہٹ جا پیچھے ہٹ جا، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی بچی چادر چ کوئی گئی ہے، کوئی اور تھی مبالے والے دن نبی کریم دی چادر چ نہیں گئی، نہ جھوٹ بولنا ہے بزرگوں کے دربار اتنے، نہ تواڈے سامنے اللہ تبارک و تعالی رازق تے مالک ہے، ایمان دی تے نجات دی ضرورت ہے، چادر چ کو تھی گئی ہے بھاویں سنی رنج ہو پاویں سنی جھڑکن، لیکن میں کدے نہ مننا گا کہ دھیاں 4 چادر چ گئی نبی دی دھی کو چادر چ گئی ہے، لیکن اگر کوئی یہ آکھے کہ جو ہور ہوندی تے جاندی ہور کوئی نہیں تے میں نہ اے وی چٹا کوڑ ہے جھوٹ ہے، اور دھیاں آئیاں لیکن چادر چ کیوں نہیں گئیاں؟ اے علم دی گل پڑھ کے ویکھ لے، ہجری مبارک کدوں ہے؟ ہجری 10 بولو کدوں ہے؟ 10 نبی کریم دی بچیاں دی تاریخ موت تلاش کر، باقی دیاں بچیاں ہجری 10 تک زندہ کتنی آئیاں؟ کتاب پڑھ پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دی حیات القلوب، آپ نے فرمایا جس ویلے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے تاریخ نقل کی تھی تاریخ موت، اور میں عرض کر رہا حضرت نبی کریم جس ویلے جنگ بدر چ لڑائی واسطے گئے اس ویلے سن ہجری کی سی 2 کی ہجری 2 جنگ فتح ہوئی، کملی والے نے زید نو بھیجیا جا کے مبارک دے جنگ فتح ہوئی، پوچھا حضرت زید نے آ کے حضرت عثمان کتنے رہے؟ لوگوں نے عرض کی تھی نبی دی بچی فوت ہو گئی ہے، حضرت عثمان انہاں واسطے قبر دی جگہ ڈھونڈتے پھر دین، ثابت ہوندا ہے کملی والی دی ایک بیٹی ہجری 2 وچ فوت، دوجی نبی پاک دی بیٹی دا نام سی ام کلثوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبراس شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، آپ فرماندے میں گوڑے نال گوڑے جوڑ کے بیٹھا ہوں مسجد نبوی کے اندر، کملی والے نے مینوں فرمایا آ جا، میں عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے علی جنگ تے جنگ ہوندی ہے پئی، میں چاہنا ہاں کہ میں اپنی جوان بچی دا نکاح کر دیاں، کدھر کرو؟
پیندے ہو؟ حضرت جناب عثمان نے فرمایا تینوں اس گل دی مبارک دینا آ، اگرچہ میرے گھر کملی والدیاں دو بچیاں یکے بعد دیگرے آئیں لیکن تیرے گھر وہ بیٹی ہے جڑی سارے جہان دی عورتوں دی سردار۔ حضرت علی نے فرمایا تین میں اس وقت مبارک دیتی ہے عثمان کہ میں باب العلم آدم صفی اللہ تو لگ کے کملی والے تک سارے نبیوں دیا دھیاں دے نام نو دن اج تک کسے ایک نبی دی دھی ایک نبی دیا دو دھیاں ایک آدمی دے گھر نہیں رہیاں۔ تیرے گھر امام الانبیاء دیا دو بچیاں یکے بعد دیگرے آئیں، تیرا اتنا مرتبہ بڑھ گیا ہے کہ آدم صفی اللہ تو لگ کے رسول اللہ تک جتنے نبی گزرے ساریاں دی امتاں وچوں تیرا مرتبہ اللہ نے بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی یہ گل کر کے جناب عثمان ذوالنورین مبارک پہ دین رحماء بینہم، حضرت علی تے عثمان لڑدے نے پہ کے مبارکہ پہ دین مبارکہ نے بولو مبارکہ او دوویں مبارکہ ایک دوجے نوں دین لگے ہوئے نے۔ ہن جو اسی ایتھے تھلے کاروائی شروع کیتی ہوئی اللہ پناہ دے۔ اور مینو ایک بندے گل سنائی حیران ہو گیا، میں گجرالے تو پرا ایک پنڈ ہے کہنے لگا ساڈے پنڈ ایک بندہ گیا جنجی آیا ہو گیا پوچھ کے نماز پڑھن وہ نماز پڑھن گیا تے اگے لکھیا مسجد وچ چراغ و مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر شعر لکھیا۔ وہ سکھیا میری ایتھے نہیں ہوندی، اے اگے چارے بیٹھے میری نہیں ہوندی، اے ترے ہور وچوں ہٹن تاں میں پڑھنا آ۔ ہوری مسیتی پوچھے اس کوئی ہور ہے، انہاں کہ وہ پربت والی ونڈے چکائی وہ دے گیا اتنے اگے شیر لکھے، وہ کہنے لگا اتنے بھی نہیں ہوندی، انہاں کہ اڈے تے بھی کہی وہ اتنے ٹر گیا اگوں شیر لکھیا۔ اور نماز دا قضا ہونے دا ٹائم پیا ہوئے لگا غصہ بھی میں 2 بجے دا پوندا پھرنا جتھے جانا اگے متھے یہ لگتا بڑا غصہ لگا۔ مسیتی بھی چٹا روڑے پے ہو سی لے کے روڑا رکھ کے اس نے ابو بکر دے نام تے ماریا، مطلب ایسی کہ جتھے جانا تو اگے تلیا ہونا ہے۔ وہ نشانہ بیچارے دا غلط سی، وہ حیدر دی دال اتنے جا بجا مگر وہ سنی نے آگے تاؤن تو پھڑ لیا۔ وہ سکیا ہوں دس تیرا ایمان کدے گیا، ہوں روڑا ابو بکر دی بجائے حیدر نو لگا ہے، کہنے لگا حیدر دی بھی دوائی ان میں وکھرا ڈھونڈتا پھرنا یہ بھی نہ وچی وڑ وڑ بند ہے، اے وکھرا لبدا ہی نہیں۔ جس ویلے کھانے وچوں عقل نکل جائے اس ویلے نہ کوئی اڑار رہندا ہے نہ کوئی پار رہندا ہے، بندہ تکے ہی ہمیں کھاندا رلدا پھردا ہے۔ تے رب دی قسم ان گل نو سچی کیتی ہے، او سکیا میں وکھرا ڈھونڈنا ہے وکھرا لبدا نہیں، یہ گل رب دی قسم سچی ہے۔ جنہاں وکھرا کر کے ڈھونڈیا انہوں نے نہیں لبا، وہ جدوں بھی لبدا ہے انہاں تیناں دے وچوں ہی لبدا ہے، کدی نہیں وکھرا وہ لبا، وہ جدوں لبے انہاں دے وچوں ہی لبدا ہے۔ اس واسطے کہ قرآن مجید نے صحابتاں دے دتیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ علی بار کر کو کوئی آکے میں ڈھونڈنا حضرت علی کدے لبے ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ملاقات ہی کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وچوں ہی ملتے ہیں۔ یہ وجہ سے کہ جس سید نے انج منیا علی کہ وہ انہوں نے وچے اس نے ڈبے ہوئے بیڑے تار دیتے، تے جس سید نے وکھریاں کر کے منیا اس اپنے ہی ڈوب دیتے۔ اندازہ کرو حضرت علی المرتضی نو مننے دا پروگرام اور سیدہ صحیح ہے جس علی نو تیناں دے وچ منیا تے اس نے بغداد وچ ڈبے ہوئے بیڑے تار دیتے، تے جس وکھریاں کر کے منیا انہیں اپنے جیل منہ واڑے تے کراچی جا کے ڈوب دیتے۔ پروگرام ہی الگ الگ ہو گئے۔ اے ہن کون جناب پاڑے جا کے ملے گا؟ اس واسطے صحابہ دی غلامی، اہل بیت دی عظمت، رسول دی آل دی شان تو میں صدقے جاواں۔ او گھر دا گھر ہوئی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے نبی کریم دی بیٹی دا 3 ہجری چ نکاح ہویا۔ اے حیات القلوب والے لکھیا 7 ہجری وچ رسول دی بیٹی فوت ہو گئی۔ ایک بیٹی حضرت خدیجہ دے پانجے دے گھر سی رسول کریم دی، وہ 8 ہجری وچ فوت ہو گئی۔ مبالغہ کدو ہے؟
ایک 2 چ فوت، ایک 7 چ فوت، ایک 8 چ فوت، پیچھے کتنی رہ گئی؟ جڑی رہ گئی وہ چادر چ گئی، اس وقت جڑی زندہ ہے وہ چادر چ گئی، جڑیاں فوت ہو گئی وہ چادر چ نہیں گئی، لیکن تیاں رہی کہ نہیں رہی؟ بولو، تیاں تے پھر بھی رسول دی رہی نے۔ اس وقت چادر والی گل اگے نہ کریا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر چون لے کے جڑی نبی دی بیٹی موجود سی، کتاباں والے نے نبی کریم دی بچیاں دی موت دی تاریخ لکھ دیتی ہیں۔ اس واسطے دوستا وہ جڑی گل ہوئی سی بھی بیٹی ہے ایکو اور جوائی کوئی نہیں، اور 22 سپارے تے سارے اعتراض ختم کر کے ثابت ہو گیا نبی دی بیٹیاں کتنی؟ بولو، ہوں حضرت عثمان نو نبی دا داماد کہنے لگے کوئی ڈر ہے نہیں، کوئی خطرہ ہے، کوئی ہے کمزوری؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نبی کریم دے داماد نے میں صدقے جاواں، عثمان تو ایڈا سونا جوائی رسول پاک دا، ایک ایک گل تیری ویکھا تے تیری تے سید تیرے غلام ہو جا۔ کون؟ اس وقت کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی دی شان ہو ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام وہ ہے، جناب عثمان کا شان وہ ہے کہ عشاء دی نماز پڑھ کے کملی والا اپنی مسجد کے اندر مدینے وچ بیٹھا ہے، صحابی نماز پڑھ کے ٹر گئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم مصلی تے تشریف فرما لے، اللہ گھڑیاں بڑیاں نیک سی، 10-11 بجے رات دا وقت ایک صحابی روندا آیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کی کہنا ہے؟ عرض کی تھی کملی والے میرا بچہ پیاس ہے، نبی نے فرمایا پانی پلایا، عرض کی تھی گھر پانی کوئی نہیں، حضور نے فرمایا خوہ تو لے، عرض کی تھی گیا، سونیا گیا، جڑا خوہ دا مالک کیوں یہودی ہے، وہ دے کول تلوار کنارے تے کھڑا ہے تے کہندا جے خوہ ول دو ہاتھ کیتا تے میں تیرا مڑکا لا چھڑ، سونے پانی نہیں لین دینا، باقی سارا پانی مدینے دا کوڑا ایکو خوہ میٹھا ہے جہاں نا حدیث پاک وچ آندا ہے بیرے روما، او مالک لین نہیں دینا، میں تیرے کول آیا، میں اپنے بچے دا بندوبست کی کراں؟ صحابی رویا، ہائے جٹ اور لنگیا تے میرا پتر پیاسا منجی دے تڑپ کے مر جائے۔ کملی والے فرمایا مشکے تے رکھ دے تے جا جا کے حضرت عثمان نو بلا لیا۔ حضرت عثمان دا نام دا دوجا لفظ کی ہے؟ غنی۔ کی ہے؟ غنی۔ غنی دا عربی لفظ دا معنی ہے دولت مند۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ادھی رات دا ویلا سی، پیغام سنیا رسول کریم دا نستا آیا، میں وہی تابعداری تو قربان جاواں، وفاداری تو قربان جاواں۔ ہن پیر سویا کلے مرید نو 12 بجے رات دے تے مرید کھیسے جموں کر کے عورت راندا ہے حضرت صاحب نہ کھو اج ایتھے ہی نہیں، اور 12 بجے رات دے اٹھ کے جانا پیری مریدی بڑی اوکھی گل، آندے حضرت صاحب نو آکھو ایتھے ہی نہیں تے جی وہ آکھن کنڈی لا میں ویکھنا ہے تے تو میں پہلو دسی میں کڑی چ وڑ جا۔ یہ ساری عقیدت ہے، حضرت عثمان دی عقیدت ہے۔ آیا کملی والے دے کول ہاتھ بن، حضرت نبی کریم نے فرمایا اے عثمان، عرض کی تھی لبیک یا رسول اللہ، فرمایا صحابی نو پانی نہیں او دیندا یہودی، او خوہ تے تلوار لے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے عرض کی تھی حکم ہوئے تے جہاد کراں؟ عرض کی تھی نبی کریم نے فرمایا نہیں نہیں، جہاد اس ویلے کرنا جس ویلے جہاد دی آیتاں آئیاں۔ عرض کی تھی ہن کی کراں؟ فرمایا خریدنا ہے، خریدنا ہے، جا جا کے وہ کو سودا کر۔ وہ صحابی نو کلیا جڑا مشک لے کے آیا سی، جا کے پوچھا خوہ دینا ہی، وہ کہنے لگا دے دینا 20,000 دواں گا، 20,000 21,000 لواں گا، دے دیاں گا۔ حضرت عثمان نو نبی کریم نے فرمایا او مینو آ کے دسدا ہے جی اد لینا جی تے 10-11,000 دے دیو، ایک دن تسی بھردے رہو، ایک دن اسی بھر لیں گے، 7 دن واری واری سارا لو تے 20 کی دیو۔ حضرت عثمان نو نبی کریم نے فرمایا پھر تیرا کی پروگرام؟ عرض کی تھی سونیا تیرا عد تے انہاں دا عد میں وارا نہیں کھا، پاک دات تے پلیت دات، ظلمت دات تے نور دات، دلالت دات تے ہدایت دات، فرمایا نیکوکار دات بدکار دات، پاک داد پلیت داد مینو نہیں وارا کھاندا، میں 20,000 ہی بھر دیاں گا، سارا خوہ آزاد کر دیاں گا۔ ہوں ویخ ذرا اپنا زمانہ بھی ویخ، لوگ کہتے جی راتی اسٹام نہیں لبدے، راتی کون لکھ دے گا؟ ہونے دے چھوڑے میں کرو پانی دا ایک گھٹ لیا دینا، سہی 9 بجے آپ لکھا لواں گے۔ رب دی قسم عثمان نے کوئی گل نہیں کی، وہ گھر پانی بھی بھریا سی، مشکل چاہتا تو چکوا دینا۔ عرض کی کدو وقت آنا جدو میں رسول نے بلا کے آخ
عرض کی تھی میں ہون دینا. نبی کریم نے فرمایا کدھر مل نہ رہے لکھ کے دین تو. عرض کی تھی سونے تو تیرا فرمانا تے 20,000 کوئی گل ہی نہیں, اے راتی ہون دینا, اے مشق پر لوے, جے صبح انکار کر گیا تے 20 اور دے کے لکھا. حضرت عثمان رضی اللہ تو نے 20,000 روپیہ بھر کے کھو لیا, اور پانی کوڑا سی سارے مدینے دا. اسے خوہ تو حضرت امام حسن نے پانی پیتا ہے جوان ہو, اسے خوہ تو حسین نے پیتا ہے تے جوان ہو, اسے پانی نال وضو کر کے علی نے نمازاں پڑھیاں تے حق دے امام ہوئے, اسے پانی نال فاطمہ الزہرا نے آٹا گدا ہے تے تہجد گزار ہوئی. سارا خاندان پانی اتوں پیندا رہا ہے. حیرت کی گل ہونے عقل فکر والے کو بندہ جا کے پوچھو کہ پانی سنیاں دا حضرت عثمان دا تے پیندے رہن سارے نبی دے گھر والے, اور جڑے پیندے رہن وہ پاک, جڑا پیاندا رہا ہے وہ نہیں پاک. یہ بھی ہوں دنیا نے کسی مذہب کی عقل کو جا کے گل پوچھ بھائی جے کدی کافر دا پیسہ خرچ ہوئے تے پانی پاک ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ بھی پاک, علی بھی پاک, حسن بھی پاک, حسین بھی پاک, کملی والا بھی پاک. وضو ہی اوتھے کرتے رہن, پیندے بھی اوتھے رہن, ناندے بھی اسے پانی نال رہن. اے عثمان دے پیسے دا پانی سی 21,000 لگا سی, جڑے ناندے رہن وہ پاک, جڑا نواندا رہے وہ نہیں پاک, جڑے پیندے رہن وہ پاک, جڑا لے کے دیندا رہے وہ نہیں پاک, جڑے پڑھتے رہے وہ پاک, جڑا پالدا رہے وہ نہیں پاک, جڑے وضو کر کے نمازاں پڑھتے رہن وہ حق دے امام بنتے رہن, جڑا 20,000 خرچتا رہے وہ اجے بھی بدنام. حیرت کی گل ہے, اپنے عقل کو پوچھا کے اے فکری تضادات قوم نو برباد کر کے رکھ دیں گے. اس گل نو مننا پڑے گا. عثمان دا پیسہ لگا ہوئے, حسن دیاں رگاں وچوں پانی لنگے تے پا کے, حسین دیاں رگاں وچوں لنگے تے پا کے, رب دی قسمیں جڑا 20,000 خرچ کے خوہ لے کے دے وہ عثمان پہلو پاک. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, حضرت عثمان ذوالنورین. جناب عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ وہ شان سی اور طہارت سی سرکار, اور نورا نہیں اچھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی. ایڈا پاک مذہب اہل سنت و جماعت دا, اے وچ صحابہ دا بھی عقیدہ, اے وچ اہل بیت دا بھی احترام, اے وچ قرآن مجید دی حرمت, اے وچ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے کرم, اے وچ ایڈے ایڈے اولیاء نے, ایڈے ایڈے اولیاء نے جنہاں دا نام لے کے چھالاں مار دئیے تے اللہ پار کر دیندا ہے. اس واسطے بھولی قوم اپنے مذہب دے واسطے تھم بن جاؤ, علماء دا احترام کرو, محفلوں 4 چاند لگاؤ, اور سال 2-3 بڑے بڑے جلسے کریا کرو, اپنے علماء کو دلائل سنیا کرو, سینے روشن کریا کرو, تھوڑا بہت وقت دین تے قرآن واسطے بھی دیا کرو. ہوں چونکہ لمبا پروگرام ہے, ختم شریف ہونا ہے, قوالی ہونی ہے, سارا ٹائم میں ہی لے جاواں تے محفل دے آداب دی خلاف ورزی ہوئے گا. پھر ملیں گے کبھی انشاءاللہ. اللہ تعالی میری حاضری تہاڈی تشریف آوری عرس پاک دی محفل نو شرف قبولیت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دا اور مقام سی اہل بیت دا. دوستو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, اور پھر دوجی حدیث مشکات دی پڑھ لگا, اگے جامع المعجزات دی پڑھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کملی والدی میں دوپہر ویلے روٹی پکائی, حضور نے میرے گھر آ کے روٹی کھا لئی. کیسا وقت آئی ہو جس ویلے دعوتاں ہوندیاں سی تے رسول چل کے روٹی کھانا. اللہ او وقت آوے اسی کملی والے شہر دی چل کے زیارت کریں. ساڈے کئی بھرا 10-10 ہزار روپیہ دے کے جاندے رہے سعودی عرب, لیکن اتنے جدہ ہی پھڑی جاندے رہے. کوئی مدینے شریف گیا قسمت والا, جڑا گیا ٹھنڈ پی گئی, روزہ سرکار دا دیکھ آیا, 10,000 حلال ہو گئے. چلو تھوڑا رہ کے آ گیا تو پھر بھی رسول دے روزے دی زیارت دا کوئی مل جی دی زیارت دی حال شان سی. قربان جائیے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے کول ایک ہندو آیا, عرض کیتی ہندو نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول مزنگ محلہ ہے لاہور کا, مزنگ کا راستہ بتا دو. آپ نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ کہنے لگا دکھا دو. آپ فقیر موج میں آیا سید سنی, فرمایا دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا پہنچاؤ. کہنے لگا پہنچا دو. آپ نے سینے تے ہاتھ رکھیا, ان مدینہ نظر آیا. لاہور جو کھلو کے مدینہ دکھایا,
وہ کہنے لگا لاہور کھڑے ہو کے مدینہ دکھانے والے یہ علم کتوں پڑے گئی؟ آپ نے فرمایا حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ سب پڑھو، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ اور جڑا ایک باری مدینے ہو آوے ان کہنے حاجی کتنے لینا ہے؟ اس نے کہ گجرات لینا چاچے را، تیز گام تو، عوامی تو، ایکسپریس تو، سپر تو، فلانی ریل تو، منڈی بہت دن جناب ایکسپریس تو اترنا نے اج کن گئے چاچی ہری، بیبے ہری، پھوپھی ہری، خالہ جی، ماسی ہری آئے چلو تے بی بی دے گل بھی ہار، چاچا اترے وہ گل بھی ہار تے نالے سینے لگ لگ ملنے آبے زمزم پینے اے ایک واری مدینہ ویکھایا تے حاجی تے 100 بندہ پنڈ دا ٹانگے لے کے لین گیا ہے۔ یہ ایک واری نظر پوے تے بندے دا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے تے میں قربان نہ انہوں دی شان تو کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اور سنیت ولا کے پڑھ جڑا نہ پڑھے وہ سنی نہیں، صحابی دی محبت دی گل ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اور انہاں دا گھر کتنے بن گیا؟ نوری مسجد لاہور ریلوے اسٹیشن دے سامنے دیگر دی نماز میں پڑھی، میں تقریر کرن جا رہا سی باٹا پور دے نال کوٹ عبداللہ ہے اتنے تے مینوں ایک بندہ ملیا وہ نوری مسجد وچ نماز پہ پڑھے، ایک لاڑو دا کھلا آیا سی، بی بی خاموش، زیادہ دفعہ بیبیاں واسطے اعلان کرنا مناسب نہیں ہوں، سارے مرد اتوں دیکھن لگ پہ اس واسطے تمہیں کئی دا نہیں، تا ستر حجاب تے شرم ساڈیاں اکھاں وچ بھی ہے، تسی بھی خیال رکھیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا سی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں میں عرض کر رہا سی وہ نماز پڑھ رہا سی نوری مسجد کے اندر، لاڑے کو دا کھلا سی، لمبی کار کیڈلک نوری مسجد کے دروازے کے کھڑی ہوئی سی اور نماز پڑھ رہا سی۔ اس لیے اس نے سلام پھیریا، میں بھی نماز پڑھی، میں دکانہ پڑھنا سی، مسافر تھا، وہ میں وہ کو پوچھا کتنے جانا ہی، میں سمجھ لیا تامت اس نے انج بدا ہے جو مظفر گڑھ یا میاں والی کا زمیندار ہے، یہ گجراتی تے تامت دووے لڑ چھک کے بن دن اور میاں والی ایک تامت لڑ کھولا رکھ دین۔ میں کیا سی تو دنیا تے ہر روز پھرتے رہنے ہیں، آج کوٹلی قاضی ہوں، کل جمعہ پڑھنے کے بعد میں شرط پور شریف کے پاس غازی پور ہے وہاں رات کو جاؤں گا، ہم تو دن کو یہاں ہے تو رات کو وہاں ہے، دنیا بھر دے تمدن نو، ثقافت نو، تہذیب نو، لباس نو، خوراک نو ہر ویلے اٹینڈ کرنے جاننے۔ میں کیا بھیا تو کتوں ہے؟ کہنے لگا میں مار ہاں۔ میں کیا مار صاحب کڈائی ویسو؟ کہنے لگا میں مظفر گڑھ دا مار ہاں، میں زیارت کر کے کربلا دی زواراں تے واپس پیا تھی نا، اے میری گڈی کھلی میں نماز پڑھ کے ہوں مظفر گڑھ ویسا۔ میں کیا مظفر گڑھ تے ویسو لیکن گل سنو کوئی موتھوں دی کوئی کربلا دی گل تے سناوے ہاں۔ وہ کہنے لگا مار اتھائی بہ ون تین میں گل سناواں تو کون ہے؟ میں کیا میں گجرات دا مسافر ہاں تے میں باٹا پٹیا وینا۔ کہنے لگا تین گل سنانا اتھائی بہ ون۔ اسی دو بہ گئے، میں کو پوچھا کو گل تے کربلا دی سناوے ہاں۔ کہنے لگا کربلا وچ کیا؟ اوتھے میں معلم ملی ہے کربلا دا جڑا امام دا مشہد مقتل دکھا کے زیارت کراندا ہے، اس نے مینوں کیا ہے مارا زمین کنی ہے؟ میں کیا 300 مربع۔ کہنے لگا وا تعمیر ہے تے ایتھے 2-4 گز قبر دی جگہ ہی مل لے لے۔ تے میں کیا کی کیسا مل لے کے؟ وہ کہنے لگا امام دے نیڑے 40 گز تو اور قبر دی تھان لے لے تے تو دکھن پربت جتھوں مرضی آ 40 فٹ دے اندر لے لے تے تینوں قیامت والے دن حساب ہی نہیں ہونا، امام تیری جنڈی پا کے اٹھے گا تے تو بغیر حساب و جنت جائے گا۔ وہ 300 مربع کم نہیں آنا جتھے انہاں تیناں دوں گزاں کم آنا لے لے یہ لفظیت لے۔ میں کیا پھر تے سبحان اللہ بڑی شان ہے امام علی مقام رضی اللہ عنہ دے روزے دی بڑی شان۔ میں کیا پھر اس معلم نال کوئی مار صاحب ہور گل بھی کیتی کہ نہیں کیتی؟ کہنے لگا میری او دے نال کوئی مناظرہ حاج میں او دے نال ہور گل چھیڑ بیندا۔ میں کیا کیوں نہ پوچھی امام حسین اتے قرآن اترے
कहना कोई नहीं उतरिया, हुसैन के नाने ते कुरान उतरिया। मैं क्या इमाम हुसैन नबी ते रसूल बन के आया? कहने लगा नहीं, रसूल दा तोहता, नबी दा तोहता, फातिमा दा बेटा बन के आया, नबी ते रसूल बन के नहीं आया। मैं आख्या जड़ा नबी बन के आवे ओदा मकाम कहने लगा हुसैन नालों ऊंचा है, जड़ा रसूल है ओदा मकाम हुसैन नालों ऊंचा है। जिदे ते 30 पारे कुरान उतरिया ओदा मकाम हुसैन नालों ऊंचा है। मैं क्या फिर मुअल्लम को ये भी पूछे, हाँ जे तोते दे कोल 40 फुट दे अंदर कब्र बन जाए ते ओ बगैर हिसाब तो जन्नत च जांदा है, ते जड़ा नबी बन के आया ओदे रोजे विच भी 2 दफन होण ते जन्नत नहीं हुंदे, बस नाने दा मकाम ऊंचा के दोतरे दा मकाम ऊंचा। मैं क्या रला ते कढ़ाउण आई तेन पता लगदा क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। सब पढ़ो, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। पिछली जुमेरात नूं राती मैं तकरीर की जेलम सिगरेट फैक्ट्री तो अगे एक पिंड है धनियाला। मैं उत्थों 1 बजे रात दे कार सी उन्हां दी, मैं वापस आया। सवेरे साडे मौलवी मोहम्मद उमर साहब अरबी टीचर गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल फालिया वो हज करन जा रहे सी, GTS के अड्डे तो विद्या करने वास्ते गए। गल हार सी, बच्चा उन्होंने ओवरसीयर है, बड़ा नेक सीरत है, अल्लाह उन्हें जजा देवे। वालद और वालदान हज करा रहे हैं, वो औलाद बच्चे मिलने वास्ते आए। मौलवी साहब के चेहरे ते नूर नजर आया, मिले, कुछ पैगाम दिते, रसूलुल्लाह दे रोजे ते सलाम अर्ज करना। मैं क्या मौलवी साहब वो ही ने जिन्होंने मुहाजिर होकर आया 1947 तो फालिए तक रह रहे हैं। इतने साढ़े बच्चों के उस्ताद भी साढ़े वास्ते वाजिबुल एहतराम भी, लेकिन अज सीने ना सीना, कूले ना कूला, कुर्ते ना कुर्ता, ते गले ना गला पिया मिलता है। वजह सिर्फ ये कि हाली गए भी नहीं, अजे जान की नीयत पे करते हैं। हाली ना कल तेजगाम से सवार होना है, फिर इन्हें कराची पहुंचना है, फिर इन्हें जनाब हाजी कैंप जाना है, उत्थे ना टीके लगवाने, फिर इन्हें बहरी जहाज से बहना, फिर इन्हें जद्दे उतरना, फिर किधर इन्हें मक्के, फिर मदीने, या पहले मदीने शरीफ से फिर मक्के जाएंगे। हाली इतों चले साडे विचों ते नीयत पे कर देन ते लोगों ने इन्हां दे हाथ चुमदे फिरदे, कुर्ते ना कुर्ते लांदे फिरदे, हार नूं बोसे दिंदे फिरदे ते जिन्हां 1399 साल रसूल दे रोज़े च हो गया है। क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, जिनका मैं 3 महीने कारा करता रहा इन्हां नाल आउण दा। इसे वास्ते मैं इन्हां कहा सी जाइए तो बंदे अगों बोलते नहीं, बोलो तो फिर अगले महीने आ जावांगे। मोहब्बत होवे। क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। अल्लाह ने कुरान में कसम चुकी ला व रब्बिल अर्श, आयत है कि नहीं हाफिज? फरमाया मैनू अरश की कसम है। मुफस्सिरीन ने लिखा है इस वक्त कसम चुकी कि कमली वाले ने मेराज दी राती अर्श उत्ते कदम लाया। रब ने फरमाया मेरा ते अगे ही अर्श है, अज मुस्तफा ने उत्ते कदम लाया, मैनू अपने अर्श की कसम है। और जिथे नबी एक दिन कदम लावे उस अर्श की कसम रब चुके ते जिन्होंने फर्श उत्ते नबी नाल 1399 साल हो गए। क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, क्या मुकद्दर है सिद्दीक फारूक का, जिनका घर रहमतों के खजीने में है, जिनका घर रहमतों के खजीने में है। गुंजाइश नहीं छोड़ांगा ते हदायत लंघनी उथों ये जे अगों कोई राह होया ते जो कॉपी भरे पे हो ते मेरा तो कोई गुनाह नहीं ना। मैं तो कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तो शान असनैन का मकाम दस रहा, मैं सहाबा की शान दस रहा। मैं देखिया हजरत जिबरील ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ने कमली वाले की जियारत की। हदीस मेराज में मुस्लिम शरीफ च आउंदा है, कमली वाले पहले आसमान के दरवाजे ने करके हाथ मारे ते अगों दरवाजा खुलिया, हुजूर दा हाथ एक फरिश्ते ने फड़ लिया, नबी करीम अगे चलन लगे ते नबी करीम नूं फरिश्ते ने अर्ज की कमली वाले आ
میں ذرا زیارت کرا جائے تھے ٹھہر کے. حضور نے فرمایا مینو اللہ دا حکم ہے میں جا رہا. عرض کی تھی کملی والے میں انا ملکن, میں فرشتہ ہوں, نام میرا اسماعیل ہے, اور رب نے مجھے جب بنایا تھا اور جب مجھے حکم قیام کیا تھا اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ محمد کی آمد ہے, تم کھڑے رہو تاکہ جب میرا پیغمبر آئے, میرا نبی آئے, میرا مرسل آئے, میرا رسول آئے, میرا محب آئے, میرا محبوب آئے, میرا مخلص آئے, میرا خلوص آئے, میرا پیکر نور آئے تو دیر نہ ہو. فرمایا میں تیرے واسطے آدم دی خلقت تو پہلو دا کھلایا تیری زیارت واسطے. تے حضور 1 منٹ فرشتے کو کھلوتے ہیں, تے 1 منٹ فرشتے کو نبی کھڑا ہو گیا, فرشتے دا دل خوش ہو گیا. تے جنہوں 1399 سال نبی نال جتھے ماریا ہو گئے, کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. کوٹلی قاضی دی کسے نیا دینا ہوئے تے بندے آندے نے اتنے مدد جھوٹا چاہ چڑے شاہدولہ ولی چل آخ دن کی نہیں جیلا سمجھنے اتنے بھی شاکی انہوں نے پاک پٹن چاہ اس واسطے کہ وہ پنجاب پاک جگہ ہے. میں قربان جاواں بندہ جیوں جیوں پاکاں کو لگا جاندا ہے تیوں توں سینے وچ ڈر وڑدا جاندا ہے تے او دوویں اوتھے لیٹے ہون جڑے 1,26,000 نبی وچوں بھی سب تو پاک. کیوں مقام ہے انہاں دا. فرشتیاں بھی دیکھ کے مبارکہ دتیاں اور انہوں نے عرض کی تھی کملی والے سن تے زیارت کرائی. ذرا حضرت مینوں ایک اتفاق ہوا ضلع گجرالے تقریر کرن دا. کولو تارڑ دے کول پنڈ ہے سجدہ دا پنڈ, کی نام ہے صوفی جی راگو سجدہ, صوفی ہوئی سو کہنا یاد نہیں, اچھا راگو سجدہ. میرا اوتھے میں نے ایک عجیب واقعہ بھی اوتھے یاد آیا لیکن میں وہ گل نہیں کرنی چاہتا, ذاتی طور پہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. تو میں اوتھے جان کا اتفاق ہویا دوستو. ایک آدمی میں کہنے لگا میں جبریل نو مننا, جبریل نو. میں کیا الحمدللہ جبریل نو من بڑی اچھی گل ہے, لیکن کہنے لگا میں صدیق نو نہیں منتا. میں کیا انہوں نے بھی من نجات ہو جائے گی, مغفرت ہوے گی, قرآن دا حکم ہے. کہنے لگ بڑی شان ہے جبریل دی. میں کیا من جبریل نو اسی بھی مننے ہاں لیکن صدیق نو بھی من. او دا بھی رب نے قرآن مجید جو ذکر کیتا ہے ثانی سنین. کہنے لگا میں نہیں مننا. میں کیا جن مننا ہے او دی تے صدیق دی شان تے ذرا پڑھ کے دیکھ کنا فرق ہے. کہنے لگا کی ہے. میں کیا بڑا شان ہے جبریل دا, بڑا مقام ہے صدیق دا. مقصد کو دعا دے اندر مناظرہ, الیکشن اور پارٹی بازی اور شدت پیدا کرنا نہیں, مقصد مقام ہے. دیکھ جبریل ہے دعا نبی دے نال سفر کیتا. کملی والا فرماندا ہے وزیران دوویں میرے وزیر نے, جبریل میرا آسمان تے وزیر ہے, صدیق میرا زمین تے وزیر ہے. دعا وزیراں سفر کیتا, ایک نے ہجرت دی راتی تے دوجے معراج دی راتی, تے سفر بھی دعا کیتا تے دعا راتی کیتا. لیکن معراج والا جبریل سی او نبی نے رستے وچ چھوڑ گیا. صدیق دیاں تلیاں تے پاویں سپ لڑدے رہے, رب دی قسم مدینے توڑ گیا. معراج دی راتی نعرہ تحقیق. جبریل نو جس ویلے پتہ لگا کملی والے دے یار دی شان دا تے حضرت جبریل نے بھی صدیق نہ کیا کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے, جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. گھر ہے انہوں دا جس روزے دے نال مسجد ہے, اس مسجد وچ نماز پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب لگدا. اوتھے انہاں دیاں قبراں اور 1399 سال ہو گئے مجھ نہ ملے تے کہندے او دودھ اوتھے ہیڈ رسول کول کدا قبر ہے کدی نور شاہ کہندے اوتھے چاڑا بھی ہے. فقیر دے قبر تے ختم پڑ چڑیے دودھ رکھ کے غریباں پلا چڑیے. ہن تے او محکمہ اوقاف وچ چلی گئی دودھ